نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما نورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين یا اللہ پاک قرآن کو سمجھنے غور فکر کرنے تدبر تفکر کرنے عمل کرنے اس کے پیغام دوسروں تک پہنچانے پھیلانے احکامات خود پہ لوگوں پہ نافذ کرنے لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے ستوں دین پہ غالب ظاہر کرنے اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا اپنے بندوں میں شامل کر لے اپنے فضل سے عطا کر تمام قسم کے گناہوں خطاؤں کو تاہیوں کمزوریوں لغزشوں برائیوں کمیوں سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تمام انبیاء علیہم السلام تمام صدیقین شہداء صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین تمام آسمانی کتابیں قرآن مجید والدین محترم دیگر بزرگ اقربات بزرگان دین بندے ان کی شان کی گستاخیوں کی حرمتیوں کو مومنین کی دل شکنی کو تیربندوں کے حق تلفیوں کو بڑے بڑے گناہ کفر تک پہنچا دینے والے گناہ ہلاک کر ڈالنے والے گناہ کبیرہ گناہ حبط عمل کی موجب گناہ دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ تمام قسم کفر شرک نفاق ظلم زیادتی فحش بحیائی بغض و تکبر خرص لالچ حسد کینہ رشک باہمی اختلافات بدگمانی وزنی شخ نفس کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون سے گناہ جن سے سیاحتیں زنگ کھاتے دین کی بدعاتوں کو نفس کی کمزوریوں کو ریامائی سے گمراہیوں کو بد اخلاقیوں تجاہم سے یاد سے بدتگی غفلتوں کو شاعر کی بےحرمتیوں کو باطل کے کفر کے دل پر بڑھ گئے رعب کو تجھ سے کیے گئے وعدوں خلاف ورزی عہدے کو شکن میثاق توڑنے قول و قرار سے ہٹنے کو اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے معاف کر دے درگزر کر دے مغفرت کر دے حسنات سے مبدل کر دے ان کے برے اثرات جو ہم پر اور اوروں پر پڑ گئے ہیں پڑھنے والے ہیں واقع ہو گئے واقع ہونے والے ہیں اللہ عز جل انہیں مٹا دے مزید حفاظت فرما اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما تیری معرفت نصیب فرما اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق الجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ہو گئے بھٹک گئے آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھتے ہو تم لوگ اگر بنا ڈالے اللہ تم پر رات کو لگاتار قیامت کے دن تک، کون معبود ہے اللہ سے ہٹ کر جو لے کر آ جائے تمہارے پاس روشنی، یعنی دن لے کر آ جائے. افلا تسمعون، کیا تو نہیں تم سنتے. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھتے ہو تم اگر بنا ڈالے اللہ تعالیٰ تم پر رات لگاتار دن کو لگاتار قیامت کے دن تک، کون معبود ہے اللہ سے ہٹ کر جو لے آئے تمہارے پاس رات، تم سکون پکڑو اس میں. افلا تبصرون، کیا تو نہیں تم دیکھتے. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو تاکہ تم سکون پکڑو اس میں، اور تاکہ تم تلاشو اس کے فضل میں سے، اور تاکہ تم یہ کہیں کہ شاید کہ تم شکر کرو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن کے وہ پکارے گا ان کو تو وہ کہے گا کہاں ہیں میرے شرکا، وہ لوگ جو تم تھے جن کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو میرے برابر ٹھہراتے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ہم نکالیں گے، نزعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ علیحدہ نکالیں گے، کھینچ نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی رسولوں کو اس امت کے. فقلنا، تو ہم کہیں گے، ہاتو برہانکم، تو ہم کہیں گے تم لوگوں کی دلیلیں پیش کرو. مطلب انسانوں سے پوچھ کریں گے اپنی دلیل پیش کرو، یہ تو یہ گواہی دے رہے ہیں تمہارے خلاف، دین پہنچایا انہوں نے، تم دلیل پیش کرو. فعلموا، تو وہ جب سب جان جائیں گے کہ حق جو ہے اللہ کے لیے. وضل عنہم ما كانوا يفترون، اور کھو جائے گا ان سے جو کچھ وہ افطرا کرتے تھے، جو ان کی من گھڑنت خیالات تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، معلوم ہو جائے گا حق اللہ کے لیے. اور یہ رسول جو ہیں سارے ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے دین ان تک پہنچا دیا تھا. یہ مطلب ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. بے شک قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، تو سرکش ہو گیا انہی کے خلاف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بنی اسرائیلیوں کے خلاف وہ جو ہے سرکش ہو گیا، زیادتی کرنے لگا. اور ہم نے عطا کی تھی اس کو، عطا کیے تھے ہم نے اس کو خزانوں میں سے، ایسے خزانے میں سے عطا کیے تھے جو کہ یقیناً چابیاں اس کی خزانوں کی لازماً برڈن ہوتی تھی، بھاری ہوتی تھی، یعنی بڑی مشکل سے اٹھتی تھی. بالعصبت، ایک بڑے جتھے سے بہت سارے لوگ مل کے اٹھاتے تھے وہ چابیاں. اولي القوة، قوت والے، مطلب بہت قوت والا طاقتور لوگوں کا جتھا جو ہے اس کے اوپر بھی وہ چابیاں مشکل سے اٹھتی تھی، بار ہوتی تھی، برڈن ہوتی تھی. یہاں پہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب کہ کہا اس کے لیے اس کی قوم نے اترا مت، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، اور تلاش اس میں سے جو تجھ کو عطا کیا ہے اللہ نے، آخرت کا گھر تلاش اس کے ذریعے. اللہ نے تجھے پیسہ دیا، اس سے آخرت کا گھر ڈھونڈ، آخرت کما، آخرت کا گھر بنا، آخرت کا گھر تلاش. اور مت تو بھول تیرا نصیب دنیا میں سے، دنیا میں تیرے کو جو مقدر ہے اس کو بھی استعمال کرو، لیکن اپنے پاس جو اللہ نے عطا کیا اس سے آخرت کو تلاش. اور مت تو بھول نصیب تیرا دنیا میں سے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور احسان کر، بھلائی کر، جیسے کہ بھلائی کی اللہ نے تیری طرف، تجھے یہ سب دیا ہے، احسان کا معاملہ کیا اللہ نے، تو بھی ویسے دیکھ کے کر. اور مت تو تلاش فساد زمین میں، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تو مال کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو زمین میں فساد تو مچائے گا. مچاتا تھا آدمی، وہ اپنے پیسے کا تماشا کرتا ہی. کہنے لگے مت تو تلاش زمین میں. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو.
قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اب ہر ایک دنیا کے مالدار ہو، طاقتور، اس کو سب لگتا ہے اپنی قابلیت. اس کو بھی لگا، کہنے لگا فقط، کہا اس نے قارون نے، فقط میں دیا گیا ہوں یہ، مطلب یہ جو خزانہ وزانہ معلوم ہوتا ہے، اعلیٰ علم کی بنیاد پر، میرے نزدیک جو میں اتنا ماہر ہوں، قابل ہوں، سمجھدار ہوں، اس کی بنیاد میں. اللہ پاک نے جواب دیا. ابھی اس کو لوگوں نے بھی کہا ہوگا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. کیا اور نہیں یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکے اس سے پہلے بہت ساری بستیوں کو جو وہ زیادہ شدید تھیں اس سے قوت میں، اور زیادہ کثیر تھی جمعیت میں. خوب لوگ تھے اور خوب طاقت تھی، سب بگڑے. اور تم علم کی بنیاد پہ کیا باقی اور ہو جاؤ گے؟ تم باقی بھی نہیں رہو گے. تم جو تمہارے پاس ہے وہ تو بھول جاؤ. تم سے بہت طاقتور گئے ہیں تم ابھی اس غرے میں. اور پھر کیا کہا؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. اور سوال نہیں کیے جاتے ان کے گناہوں کے متعلق مجرم لوگوں سے. جو مطلب پٹتے ہیں تو پوچھتے تھوڑی ہیں کوئی ان سے، وہ تو ان کی پٹائی ہوتی ہے پھر جو کر گزرے اس کے اوپر. تو کوئی پوچھتا نہیں کہ میاں تم نے کیا کیا گناہ کیے تھے جو ابھی یہ مصیبت آئی. اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پریشانیاں جب آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، تو آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے کوئی پوچھنے تو آتا نہیں کہ تم نے کیا 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 تھا جو یاد کرے. اور لوگ اکثر اپنے کیے ہوئے بھول جاتے ہیں. تو لیکن جب پٹائی ہوتی ہے تو بس ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو بولا. خیر، فخرج علی قومہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فخرج علی قومہ فی زینتہ. تو وہ نکلا اس کی قوم کے اوپر، یعنی قوم کے سامنے، فی زینتہ، اس کی زیب و زینت میں ہوگا، اس کی بگیاں ہوں گی، سونے چاندی کے تماشے مکوٹ وکوٹ لگا کے گھومتا ہوگا وہ، جو بھی اس کا خوب زیب و زینت میں نکلا ہوا. اب لوگ تو ہوتے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے آدمی کا کردار اچھا ہے برا ہے، نیک ہے بد ہے، دیندار ہے. ہمارے یہاں بھی دنیا کے بڑی بڑی امیر و طاقتور قوموں کو دیکھ کر ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں. تو وہ نکلا اپنی زینت میں. تو قوم کے لوگوں میں سے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فخرج علی قومہ فی زینتہ. تو وہ نکلا اس کی قوم کے اوپر، یعنی قوم کے سامنے اس کی زینت میں، اپنی سجاوٹ میں ساری. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کہا ان لوگوں نے جو ارادہ کرتے تھے زندگی کا دنیا کی، یا لیت لنا، ہائے حسرت ہماری، وہی ایک کاش کہ ہمارے لیے بھی ہوتا. کیا؟ مثل ما اوتی قارون، اس کے مثل جو دیا گیا ہے قارون جو چیزیں دیا گیا ہمارے پاس بھی ہوتی، ایک کاش. انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ تو بڑا نصیب والا ہے، بڑا قسمت والا آدمی. قسمت ہو تو اس کی جیسی ہو. آج بھی ہم لوگوں کو دیکھ کے کہہ دیتے لوگ، یہ دیکھو جب انسان کو دین کی توفیق ہو کہ ہاں قسمت ہو تو ایسی ہو. یعنی قسمت کیا ہے؟ اب دیکھو، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. اور کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے تھے، جن کو نالج ہے، صحیح سمجھتے ہیں زندگی کو، ویلکم، ہر شامت ہو تمہاری، ہر بربادی ہو تمہاری، ثواب اللہ خیر، اللہ کا بدلہ، اللہ کا ثواب بہتر ہے، خیر لمن آمن، اس کے لیے جو ایمان لایا ہو، وعمل صالحا، اور عمل کیے ہو اس نے نیک. یہ بہتر ہے جو ایمان والا نیک عمل کرنے والا، اس کو اللہ کے پاس بدلہ ملے گا، وہ بہتر ہے. یہ کیا بہتر ہے؟ اس کو ہرس رہو. اور وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور بولنے کہ یہ نہیں ملتا، یہ نہیں حاصل ہوتا مگر صبر کرنے والوں کو. صبر والوں کو یہ چیز ملتی ہے، ایمان اور نیک عمل کی دولت، اور اللہ کی طرف سے پھر ثواب. یہ بہتر ہے. خیر، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. تو دھسا دیا ہم نے اس کے ساتھ اور اس کے گھر کے ساتھ زمین کو. ایسے لوگ تو زمین پہ بھی مصیبت ہوتی ہے، زمین کو لے کے دھسایا کمبا. تو فخسفنا، تو دھسا دیا ہم نے، بھی اس کے ساتھ، وہ بیدار ہی اس کے گھر کے ساتھ، اس میں جہاں رہتا تھا خزانہ وزانوں کے ساتھ. کس کو؟ الارض، زمین کو ہے نا. وہ کہیں گے ہم کہ اس کے ساتھ زمین دھسا دی گئی ہے، بولے فخسفنا به وبداره الارض. تو دھسا دیا ہم نے اس کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ زمین کو. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. تو نہیں ہوا اس کے لیے کوئی جتھا، اتنے پیسے ویسے والا تھا، کوئی جتھا گروہ نہیں ہوا، ينصرونه من دون الله، جو نصرت کر دیتا اس کی، مدد کر دیتا اس کی اللہ کے مقابلے میں. کوئی نہیں آ پایا. قارون کو روک لے، اتنا طاقت اور پیسے والا آدمی، اس کے تو بہت سپورٹر ہوتے ہیں نا، ابھی واہ واہی کر رہے تو پیچھے بیٹھ گئے. وما كان من المنتصرین، اور نہ ہوا وہ خود، جیسے کہتے ہیں اپنی حفاظت خود کر سکنے والا.
نہ وہ منتصرین میں سے. انتصار کا مطلب تھا اپنی نصرت، اپنی مدد کر لینا، اپنی ہیلپ کر لینا، اپنی طرف سے مقابلہ کر لینا، ڈیفینڈ کر لینا. تو نہ تو وہ خود ڈیفینڈ کرنے والا، اپنی حفاظت کرنے والا ہو پایا، اور نہ اس کے پاس کوئی گروہ جب تھا کہ اس کی مدد کرنے آیا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. اور وہ ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کے مکان، اس کی جگہ کی کل تک. کچھ سمجھے نا، ہم کو بھی اس کے جیسا مل جاتا، یہ بڑا نصیب والا ہے. تو ان لوگوں کے حال دیکھو کیا ہوگا. اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کی جگہ کی، اس کے مکان کی، اس کی حالت کی، بالہم سے کل تک. کل یقولون کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، کہنے لگے کہ معلوم یہ ہوا، یا سچی بات تو یہی ہے، صحیح بات یہی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہ اللہ کھولتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اس کے بندوں میں، اور باندھ دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے تھا. اور بولے کہ لولا من اللہ علینا لخسف بنا، اگر نہیں کہ احسان کیا ہوتا اللہ نے ہم پر، لازماً وہ دھسا دیتا ہمارے ساتھ بھی، جیسے اس کو زمین کے ساتھ دھسا ہمارے ساتھ بھی زمین کو دھسا دیتا. اللہ کا بڑا احسان ہوا. ان کو احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے کوئی خوش نصیبی، ہماری بد نصیبی نہیں تھی، ہماری خوش نصیبی تھی کہ ہم اس کے ساتھ نہیں تھے. لولا من اللہ علینا لخسف بنا. اس کے اوپر ابھی جو حالات آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ جو پوری یورپ میں، امریکہ میں جس طریقے سے تباہی مچی کورونا کی، تو جو لوگ وہاں پر پلینوں میں سفر نہیں کر رہے تھے، ان ملکوں میں نہیں تھے، وہاں پر اس جگہ پھنسے ہوئے نہیں تھے. اور ہندوستان کے بھی بڑے بڑے میٹروز میں، ابھی دلی میں اور بامبے میں جو حالات ہیں، اس سے آدمی وہ جو وہاں پہ پھنسا ہوا نہیں ہے، اور جو ان میں رہنے کی کل تک تمنا کرتے تھے کہ ایسے ملکوں میں ہماری جاب لگے، ایسی جگہوں پہ ہم رہیں، ایسے پلین میں سواری کریں، وہ لوگ سب شکر منا رہے تھے کہ ہم ان میں نہیں تھے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ مصیبت لاحق نہیں ہوئی اور ہم پھنسے نہیں. وہاں گئے تو وہاں سے یہاں نہیں آ پائے ہیں. تو سارا ایکویشن ہی بدل دیتے ہیں ایک ہی جھٹکے میں. اللہ پاک جب دفتر آتے ہیں نا طاقتور کو، تب پتہ چلتا ہے کہ کسی کی کوئی طاقت نہیں، اللہ کی طاقت ہے. تو خیر بس کہنے لگے کہ وَيْكَنْ اعوذ باللہ من الشیطان، کیا کہنے لگے کہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کی جگہ کی کل تک، کہنے لگے کہ جو ہے یہی معلوم ہوا، وہ بات معلوم یہی ہوئی، صحیح بات یہی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اس کے بندوں میں سے، اور جس کے لیے باندھ دیتا ہے. لولا من اللہ علینا لخسف بنا، اگر نہیں کہ احسان کیا ہوتا اللہ نے ہم پر، لازم دھسا دیتا وہ ہمارے ساتھ. وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور صحیح بات یہی ہے، یہی بات معلوم ہوئی کہ جو ہے نہیں کامیاب ہوتے کافر لوگ. مطلب کافر تھا، بہرحال ناشکرہ تھا اپنی دولت کا، اور اللہ تعالیٰ کا آخرت کا منکر تھا، تو چیزیں میں کامیابی اس کو نہیں مل سکتی. کتنا ہی بڑا خزانہ، کتنی دنیا حاصل کر لی. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے رکوع نمبر 8 اس کا، سورہ قصص کا. اور اس کے بعد ایک رکوع رہ گیا، انشاءاللہ اگلی نشست پہ اس پہ بات کرتے ہیں. اور اس نشست میں ہم لوگ یہ آیت نمبر جو ہے آپ کی، ایک منٹ، اعوذ باللہ من الشیطان، تو آیت نمبر 82 تک اپن نے یہ آیتیں پڑھ لی ہیں ابھی. اور اس کے بعد انشاءاللہ 83 سے لے کے 88 تک اگلی نشست میں اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اس پہ بات بھی کریں گے. اور اس ہفتے میں یہ الحمدللہ سورۃ القصص ہماری مکمل ہوئی. اور اس میں جو ابھی جو میں نے پڑھا ہے، ایک رکوع پڑھا ہے میں نے، اس کی آیتیں 7واں رکوع جو تھا اس کی کچھ آیتیں پڑھی، اور پھر 8واں رکوع مکمل پڑھا ہے قارون والا. تو انشاءاللہ اس پہ پورے پہ بات کرتے ہیں، پیچھے سے چلتے ہیں. 7ویں رکوع کی آیتوں کے پہلے بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قول کو، بات کو لگاتار جاری رکھا ہے. سورۃ القصص میں اپن دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے ہی صحیح اوبویسلی، اور قصہ ہے یہ، اس میں تمام اللہ تعالیٰ نے بات کی، ان کی زندگی کے ادوار اور تمام دور جو گزرے اس میں، اور پھر جو ہے فرعون ہلاک ہوا اور تمام چیزیں. اور ایک بات کے اندر تسلسل ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو لوگ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عیسائی لوگ کہیں دور دراز سے آ کے ایمان لے آئے تھے، اور آپ کے گھر میں آپ کے چچا جو ہیں وہ اتنے محبت کرنے، قریب رہنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ جس کو چیزیں نظر نہیں آتی، سمجھ نہ آتی ہیں، وہ بالکل قریب میں رہ کر بھی
دور رہ جاتا ہے، اور کوئی دور دراز سے بھی آپ کے قریب ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہوتا ہے. مطلب وہ دور دراز سے سلمان فارسی ایمان قبول کر رہے ہیں، اور گھر کے اندر چچا جو پوری زندگی پریشانیاں دشواریاں اٹھا رہے ہیں، وہ محبت بھی کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں خیر میں اس پہ بات کر چکے کہ اصل جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان کا، کہ انسان دین میں وہ جو وہی اللہ نے بھیجی ہے، جو دین لے کر آئے ہیں، اس سے آپ کا کیا تعلق. آپ اگر اسلام سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو مسلمان یا اسلامیت یہ کیونکہ آپ کے باپ دادا مسلمان تھے، تو یہ آپ کا بھی عصبی معاملہ ہے تعلق کا دین سے. جیسے اس کی جگہ اگر کوئی اور مذہب میں آپ پیدا ہوتے اور اس کے باپ دادا کچھ اور طریقے میں ہوتے، آپ ان سے محبت کرتے. تو یہ دین سے بھی آپ کا تعلق وہ نہیں ہوا ہے. یہ تو تعلق ابو طالب کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ میرا بھتیجا، اور بہت محبت کرتے تھے اور سب سے پریشانیاں اٹھا رہے تھے. لیکن چونکہ وہ اسلام سے وہ تعلق نہیں تھا، یہ خالی ایک عصبی تعلق ہے، اپنے خاندان قربی قبیلے کا تعلق. لیکن جو لوگ دور سے اسلام قبول کرنے آئے تھے، وہ عیسائی لوگ، وہ اللہ کے دین سے محبت کرتے تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جب جانتے نہیں تھے، اس پہلے بھی وہ مسلم تھے، اور وہ کہتے ہیں ہم پہلے سے فرمانبردار تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اصل تعلق جو ہے ہمارا اللہ سے نسبت سے جڑتا ہے پہلے، اور اس دین سے کا تعلق ہے تو پھر یہ ساری باتیں ہماری امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نہیں تو ان کا مطلب نہیں ہے، ان کو ہم صحیح نہیں سمجھ پاتے، اور ہم کئی بار ظاہرہ چیزوں کو، ظاہرہ محبتوں کو ہم دین کی محبت سمجھ لیتے ہیں. دین کی محبت نہیں ہے، وہ آپ کی اپنے گروپ سے محبت ہے. اس لیے آپ دین سے محبت ہوگی تو پھر واقعتاً حقیقتاً اسلام سے تعلق ہو جائے گا. تو اس میں یہ باتیں چل رہی تھیں. اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے جو طریقہ کار جو ہے اس کے اندر جو ہے لگاتار اللہ نے قرآن کی آیتیں، اس کے پہلے تورات، اس کے جو ہے بیچ میں انجیل، مطلب اللہ پاک نے بات جاری رکھی اسلام کی، اور ہدایت مستقل جاری رکھی ہے. اور اس کے اندر جو ہے اللہ پاک یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے لیے ہمیں پیدا کرنے والا، سارے اختیارات اس کے ہیں. اب ہمارے لیے بہت مختصر سی زندگی ہے، اور اس میں ہمیں عمل کرنا. تو یہ دو آیتیں بڑی خوبصورت ہیں. پہلی آیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو آیت نمبر 71 جو ہے، کہ اگر اللہ تمہارے لیے رات کو لگاتا کر دے قیامت کے دن تک، تو کون ہے جو کہ تمہارے لیے روشنی یعنی دن لے آئے؟ کیا تو تم سنتے نہیں؟ اب اس میں غور کیجئے. رات اور دن کی علامت ویسے معمولی عام زندگی کا ہے کہ رات میں انسان آرام کرتا ہے، دن میں کام کرتا ہے. اچھا، اس کو مستقل کام کرنے کے لیے دے دی جائے تو اس کو آرام کے لیے وقت کم ملے گا، اور اس کو مطلب اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی تمام. لیکن یہاں دو باتیں آئی ہیں، قیامت تک کا لفظ آ گیا. تو اس حساب سے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی کا نظام بنایا، یہ بھی لگاتار نہیں بنایا ہے. تھوڑی دیر کے لیے زندگی، اس کے بعد خاموشی ہے، اس میں موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا حساب کتاب کا معاملہ، اگر اچھا اس نے عمل کر لیا تو اس کے لیے کافی ہے. اب وہ سکون پائے گا، اب آرام کرے گا، وہ اب راحت پائے گا. وہ تو زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت لمبا لگاتار عمل کیے چلے جانا ہے، کیے چلے جانا ہے، کیے چلے جانا ہے. تو یہ، لیکن دوسری بات یہ کہ اگر زندگی ہاتھ سے چھوٹ گئی، تھوڑی سی تھی، بہت لمبا عمل تو نہیں ہے لیکن وہ تھوڑی سی زندگی تھی، اگر وہ چلی جائے تو کوئی پھر انسان کو دوبارہ زندہ کر دینے والا اللہ کے علاوہ نہیں ہے، جو زندگی بخش دے اور آپ کو موقع دے دے. اسی طریقے سے جو قوموں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا ہے، تباہ کر دیا، قومیں ختم ہو گئیں اپنے ناز و نعمت پہ، اپنی عزت و وقار پہ، اپنے پیسے کوڑی پہ. جیسے فرعون کا واقعہ ہے، بہت اتراتی تھی، وہ ختم ہو گئیں تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوئی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے واقعات سنے نہیں. دیکھیں دو طریقے کی بات آ رہی ہے، کیا تو سنتے نہیں، کیا تو دیکھتے نہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم سن سکتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ گزر گئے لوگ. خاص طور پہ جو بھی قومیں ایک دم ختم ہوئی ہیں، ہلاک ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، تو ان کے واقعات صرف ہمارے لیے ایک لیسن کی طرح، ایک عبرت کی طرح، ایک تذکرے کی طرح ہمارے پاس موجود رہتی ہیں. ہم سنتے ہیں عاد کی قوم تھی، فرعون ایسے ڈوبا، قوم لوط پہ ایسے پتھروں کی بارش ہوئی. آج بھی ہم کئی لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں ہسٹری میں، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، یہاں پہ اتنی بڑی سلطنت ان کی ہوا کرتی تھی، ایسے ختم ہو. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کو تم بصیرت، جیسے کہنا چاہیے اپنے دل کے کان کھول کے، دل کی نگاہ سے اپنی باتوں کو صحیح سمجھتے ہوئے ان واقعات کو کیوں نہیں سنتے، مطلب عبرت لینے کے لیے. تو
ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ کیا یہ قرآن کی آیتیں تمہاری کانوں میں نہیں پڑتی، تم سنتے نہیں کہ یہ لوگ جو گئے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے، تو زندگی ایک بار ہاتھ سے گئی تو گئی، تو اگر یہ رات واقع ہو گئی تو ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے مثال کے طور پہ کہا کہ کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم دیکھتے ہو اگر یہ اللہ تمہارے لیے رات کو لگاتار بنا دے، مطلب رات ہو پھر رات ہی رات ہو تو روشنی نہیں آئے گی، تو پھر کہاں سے معاملہ بنے گا؟ تو اگر موت واقع ہوئی تو گئی، اب زندگی کوئی لا کے دے سکتا ہے دوبارہ، جو قومیں ہلاک ہوئی تو ہوئیں، اگر تم مرے تو مرے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو کوئی خدا ہے معبود اللہ کے علاوہ جو تمہیں روشنی لا کے دے دے؟ تو پھر ان پرانوں کے جانے کے واقعات سن کے عبرت کیوں نہیں لیتے اور فوری طور پر اپنی زندگی کے اعمال درست کیوں نہیں کر لیتے، کیوں نہیں اللہ کی بندگی میں لگ جاتے؟ دوسرا مطلب سمپل سا ہے، جو سادہ مطلب ہے اس بات کا، کیا کہ بھئی دن اور رات کا الٹ پھیر اللہ نے بنایا ہے، اور اگر لگاتار رات ہی رات رہے تو دن نہیں ہو تو پھر کتنا مشکل ہو جائے گا دنیا میں کام کرنا۔ تو یہ دونوں مطلب، ایک مطلب جب اللہ پاک جب قرآن مجید میں فیکٹس کی بیان کرتے ہیں، فیکٹس مطلب جو دنیا میں حقائق ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو بارش کو برستے ہوئے نہیں دیکھتے، اس میں سبزہ اگتا ہے دیکھتے، تو ایک تو بات وہ واقعی حقائق کی بات کر رہے ہیں، واقعی بہت بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ کیسے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، کیسے مردہ مٹی کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا اور ایک دم ہریالی ہریالی آ جائے گی، پھر ان کو کھانے کے لیے گائے بکری بھی آ جائیں گے، کیٹ پتنگے، ہر قسم کی زندگی، ہر درجے کی، چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب جانور وہاں ملیں گے آپ کو، پھر اور لوگ بھی ملیں گے۔ وہ مطلب کیسی زندگی آ گئی جہاں ابھی زمین بالکل سوکھی پڑی ہوئی تھی اور اب اتنی زندگی آ گئی، تو یہ ایک بڑی قدرت کی علامت تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ اللہ کہتا ہے جیسے ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر رہے ہیں ایسے ہی ہم قیامت کے دن تم سب کو انہی قبرستانوں میں سے اگا لائیں گے جہاں پہ تم سب ختم ہو گئے ہو، مٹ گئے ہو، گڑ گئے ہو، دفن ہو گئے ہو، اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ قبرستان جائیے آپ کو دکھتا کتے کتے بڑے بڑے سقرات و بخرات کو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ گڑے ہوئے ہیں، وہ دفن، کوئی نہیں دکھتا، سب اندر۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کا حکم آئے گا نکل آئیں گے۔ تو یہ بارش برس کے جو سبزہ اگتا ہے اس کی علامت کے طور پر وہ دکھایا جاتا ہے، اپنے قرآن میں بہت ساری جگہ سنا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ تو ایک تو اللہ پاک وہ جو حقیقت ہے سامنے دکھنے والی اس کا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت، دیکھو زمین، اور دوسرا وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کسی بات کی تمثیل کہ اسی انداز میں مردے قیامت میں زندہ ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی ایک حقیقت ہے کہ دن اور رات کا نظام اتنا خوبصورت ہے کہ اگر لگاتار رات ہی رات رہے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے، آرام کب کریں گے، ہے کہ نہیں؟ یا رات ہی رات رہے تو دن نہیں نکلے تو آپ کام کب کریں گے، آپ اپنی زندگی، اپنی روزگار، اپنا معاملہ کب کریں گے؟ تو یہ ایک بات ہوگی۔ لیکن دوسری بات وہ ہے کہ جو زندگی اور موت کی علامت ہیں یہ رات اور دن، زندگی اور موت کی علامت کے طور پر۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر موت واقع ہو گئی قیامت تک کی تو پھر اب کون زندگی لا کے دینے والا ہے؟ پچھلی قومیں جو ہلاک ہو گئیں تو کون ان کو دوبارہ؟ اس کے اوپر سورہ یاسین کی آیت آپ نے اکثر پڑھی ہے کہ علم یرو کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کریں کہ وہ ان کی طرف واپس رجوع نہیں ہوتے؟ اس کے دو مطلب، وہ مرنے والے آ کے ان کو نہیں بتلاتے کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ گزر گیا، تم نے کچھ دیکھ کے سیکھا کہ نہیں سیکھا، اور نہ یہ ان مرنے والوں کی طرف رجوع کر کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو کیسے کیسے طاقتور بڑے بڑے حکومت سلطنتوں والے لوگ کیسے ختم ہو گئے، ان کو دیکھ کر ہم کچھ سبق لیں کہ نہ لیں۔ تو وہ رجوع نہیں کرتے کا دونوں مطلب ہے، وہ لوٹ کے ان کو آ کے نہیں بتا تو یہ ان کی طرف توجہ دے کر کچھ نصیحت نہیں لیتے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر یہ کہ جو زندگی ہے وہ اس کی علامت کے طور پر اپن دیکھیں کہ یہ ہمیں موقع ملا ہوا ہے، اور جو ہے موت واقع ہوئی تو ہو گئی، پھر تو کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی اور کی قدرت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی زندگی موت کا مالک نہیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ پاک جو ہے اگر موت واقع ہو جائے تو قیامت تک کے لیے پھر جو ہے کوئی دوبارہ اٹھا دینے والا نہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کیا سنتے نہیں تم؟ سنتے کیوں نہیں؟ مطلب یہ کہ واقعات تم نے سنے کیوں نہیں؟ یہ جو ہے اس کی مثال سورہ ملک میں بھی آئے گی، لو کننا نسمع و نعقل، اگر ہم سنتے، یعنی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم سنتے ہیں، واقعات کو، ان سے ہم نصیحت لیتے ہیں، خاص طور اس میں خاص قومیں ہلاک ہو گئیں، ختم ہو گئیں تو وہ تو کوئی دیکھنے نہ سے رہیں گی، تو وہ ان کے کھنڈرات دیکھ لو، باقی ان کے واقعات سن لو، اور عبرت کی جسے کہنا چاہیے عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر سن لو۔ تو کہہ رہے ہیں فلا تسمعوا، اور قرآن کی اس آیت کو بھی
نصیحت کے طور پر سن لو، کیا تو تم سنتے نہیں، اور کوئی اور نہیں ہے کہ پھر روشنی لا دے، کوئی اور نہیں ہے کہ جو زندگی عطا کر دے، اگر اللہ پاک موت واقع کر دے قیامت تک کے لیے، تو قیامت پھر اٹھنا ہے، پھر وہ والی بات۔ سرمدن آیا یہاں پہ لفظ کا مطلب ہوتا ہے لگاتار، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ رات کے بعد احساس نہیں ہے، رات کے بعد دن آ جاتا ہے، رات کے بعد دن آ جاتا ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ موت کے بعد زندگی آ جاتی ہے۔ یہ تو ڈرایا گیا ہے کہ موت اگر واقع ہو گئی تو پھر تو زندگی آ ہی نہیں سکتی، کون لا سکتا ہے، یہ تو ڈرایا گیا۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر تمہیں جو ہے روزانہ اپنی زندگی مل رہی ہے، اور تو اس میں تم جو ہے بات سن کے، واقعات دیکھ کے اپنی جتنا بھی، کیونکہ ایک ٹائم تو ایسا ہوگا کہ موت آئے گی، اور پھر وہ زندگی قیامت تک کے لیے وہ فراموش ہو جائے گی، بھلی قبر میں اٹھو گے آپ برزخ میں، لیکن ویسے تو نہیں اٹھو گے نا دنیا میں گھومنے کے لیے۔ تو معاملہ ہے کہ اب جو ہے وہ جب دوبارہ نہیں اٹھنا ہے اور اسی وقت کے لیے جینا ہے، تو اس کو قیمتی سمجھ لو، ان واقعات سے عبرت لے لو، اور جلدی سے اپنی زندگی کے اعمال کو درست کر لو۔ تو وہ بھی معاملہ ہے کہ جو ہے کیا سنتے کیوں نہیں ہے، تم کو بات سنو کیوں، اگر یہ رات قیامت تک کے لیے طاری ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اب اس کا دوسرے معنی کیا ہے کہ رات جو ہے وہ اللہ پاک نے دی ہے، تو اللہ پاک نے دن بھی دیا ہے اسی لیے تاکہ رات میں آرام آپ کر لیں اپنے، اور جو ہے ان ایام میں آپ ان اوقات میں رات کے آپ جو ہے اس کے جو آپ کو سکون مل رہا ہے، اس میں آپ اللہ کی جیسے کہتے ہیں کتاب، اللہ کی بات، نصیحت کی باتیں، قرآن کی باتیں، یہ سب باتیں سنیں۔ اسی لیے قرأت جو ہوتی ہے وہ رات کے وقت زیادہ زور سے کی جاتی ہے، نمازوں میں بھی، اس میں بھی، اور قرآن جو ہے وہ بھی زیادہ پڑھنے کا اصول رات کی ہی وقت کا ہے، مطلب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور قرآن الفجر، یہ جو ہے بہت زیادہ اس کی جیسے کہنا چاہیے قرآن میں ہی تاکید مل جائے گی آپ کو، اور حدیث میں تو ہے یہ 3 نمازوں میں اس لیے قرآن زور سے پڑھا جاتا تاکہ آپ کو یہ رات کے ایام ان میں آپ سنیں اور اپنے عمل کے لیے تیاری کر لیں، ان میں سکون ملتا ہے، سکون ہے، آپ ٹھہراؤ آپ کی لائف میں، تو آپ واقعات کی نصیحت، عبرت سب یہ لے لیں۔ تو یہ والی بات کا بھی مطلب یہاں پر نکلتا ہے اس جگہ کہ جو ہے یہ رات کے وقت آپ سکون سے اپنے جو ہے اپنے آپ کو موقع لگا ہوا ہے، رکاوٹ ہے آپ کی لائف کے کاموں میں، تو بس اس ٹائم اپنے آرام کے اوقات میں آرام بھی کر لیں، قرآن سن لیں، باتیں سن لیں، نصیحت سن لیں۔ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ سنتے نہیں پچھلوں کے واقعات کے، وہ جو ہلاک ہو کے دوبارہ آتے نہیں، اور آ کے اپنی خبریں دیتے نہیں، اور موتنے والا دوبارہ سے زندہ ہوتا نہیں، اس لیے زندگی کا موقع ہے، اس کو ذہن سے استعمال کر لو، نصیحت پکڑ لو، یہ سارے مطلب کوئی اور لانے والا نہیں ہے۔ دوسرا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن کو لگاتار کر دے رہا ہے یوم القیامت، قیامت کے دن تک کے لیے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، تو کون ہے معبود اللہ سے ہٹ کر وہ لے کر آیا تمہارے تک رات، تم سکون پاؤ اس میں۔ اب اگر دن لگاتار کر دیں، اس کا دوسرے معنی ایک تو معنی ہے کہ دن لگاتار کر دے تو تمہارے کو اتنا کام کرنا پڑے گا، اتنا کام کرنا پڑے گا کہ تم سکون کب پکڑو گے، ٹھہراؤ کب آئے گا، تمہیں آرام کب ملے گا۔ تو اتنا لگاتار کام بھی کرنا نہیں ہے، اس طریقے سے ہمیشہ زندہ بھی نہیں رہنا ہے کہ کام ہی کرتے جاؤ، عمل ہی کرتے جاؤ، صاحب کے معلوم کب جا کے قیامت ہو اور سارا ہماری زندگی میں جو ٹھہرا ہوا ہے، اور ہم یہ یہاں کی دنیا کے اعمال کے اور یہ جد و جہد اور یہ امتحان سے نجات پائیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ یہ والی بات ہے کہ تم کو کون تھا خدا جو کہ پھر رات لا کے دیتا تھا جس میں تم سکون پاتے، تو کوئی اور ہے ہی نہیں ایسا کوئی معبود۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہمیشہ کا دن نہیں رہتا اور ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں رہتی، تو اس سے یہ بات معلوم ہے کہ زندگی ہمیشہ کی بھی نہیں ہے، تو تھوڑی سی ہے وہ، اس کی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا عمل کرنا ہے، تھوڑی سی ہے تو اس میں رسک یہ ہے کہ بہت جلدی معاملہ ختم ہو جائے گا، کوئی دوبارہ زندگی دینے والا نہیں ہے۔ تو اس کے فائدے و نقصانات دونوں ہیں، دونوں توجہ دینے کی بات ہے یہاں پر
کہ اگر اللہ تعالیٰ دن کو لگاتار کر دیتا تو دن تو بہت لمبا ہو جاتا، لیکن کتنی محنت کرنی پڑ جاتی. تو اللہ پاک نے اس لیے کہا کہ دن میں بس تھوڑا سا وقت ہے، اس میں اپنے کام کاج میں اپنا فضل تلاش لو، اپنے انتظام کر لو رہنے کا، سکون پکڑنے کا. ہمارے لیے بھی زندگی، دن کی زندگی ہے، پھر رات واقع ہے، اور کچھ دن کچھ رات زندگی گزارنے کے بعد پھر مستقل آرام کا معاملہ ہے. بہت ہمیشہ جینا نہیں ہے، ہمیشہ عمل نہیں کرتے رہنا ہے، تھوڑے سے وقت کا عمل کرنا ہے، اس کے اندر اپنی تیاری کر لیں، تلاش لیں اللہ کے فضل میں سے. اور اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا نہیں دیتا آپ کو توفیق دین کی، اسلام کی، اللہ نہیں دے جنت میں نہیں پہنچایا ویسے ہی ہلاک کر دے تو کوئی کہنے والا اس کو. لیکن اس کو تلاشنے کے لیے، اس فضل کے مستحق بننے کے لیے، ذی فضل فضلہ، فضل والے کے لیے اس کا فضل مل جائے، اس کا مستحق ہو جائے وہ، اس کے لیے ہم کچھ کرنا چاہیے کہ ہم جنت کی کوششیں کریں اور دوزخ سے بچنے کا انتظام کریں. تو زندگی جتنی ملی ہوئی ہے کہ وہی کہ دن اتنا ہے کہ اس میں اللہ کا فضل تلاش لیں ہم. تو یہ والی بات ہے عمل کرنے کے لیے. ورنہ ہے کہ اگر رات جو ہے لانے والا کوئی نہیں ہوتا جو تمہارے لیے سکون کے ٹھہراؤ کے لیے تمہارے کو رات دے دے. اور تو کہہ رہے ہیں فلا تبصرون، کیا تو تم دیکھتے نہیں، یہاں پہ دیکھتے لفظ ہے، کیا تو تم اس زندگی دی ہوئی دن میں اس کے اندر اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو نہیں پہچان لیتے اور اپنا معاملہ درست نہیں کرتے کہ بھئی یہ ہے. کہیں ایسا ہوتا کہ مستقل جو ہے دن ہی دن ہوتا اور رات تاری نہیں ہوتی اور ہم عمل ہی کرتے رہتے، تو ہم پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم تھک جاتے اور اللہ کی کوئی نشانیوں کو کیا دیکھتے اور کیا سمجھتے. کیونکہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے زندگی ایسی لگاتار ہو جاتی تو انسان کو کئی بار کسی چیز کی جو ہے آنکھ سے اوجھل ہونا انسان کو احساس دلاتا ہے، تبھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کئی چیزیں مستقل موجود رہتی ہیں، دھیان نہیں جاتی، تبدیلیاں جب آتی ہیں جب اس کا احساس ہوتا ہے. آپ کی مستقل جب دانت بہت مضبوط ہوتے ہیں، جب آپ دھیان نہیں دیتے کہ آپ کے پاس اتنی قیمتی چیز، جب وہ دانت آپ کی طرح سے ہلتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ تو بڑی اچھی چل رہا تھا یا ابھی ایسا کر رہا ہے. تو یہ معلوم چیزوں کا جب ہوتا ہے کئی بار جب وہ آپ کے ساتھ دور ہو رہی ہوتی. تو اسی طریقے سے زندگی میں اللہ کی نشانیاں بھی انسان کو نظر آتی ہیں جب وہ بار بار آتی جاتی ہیں، زندگی میں الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے دن اور رات کا. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے کیوں نہیں، اللہ کی نشانیاں نظر کیوں نہیں آتی ہے. زندگی جو دن کی جگمگ ہے اس کے اندر چلت پھرت ہے، اس میں یہ بھی تو ہے کہ جو ہے اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی. خالی یہی تھوڑی نہ ہے کہ مطلب دن ہے تو دن میں دنیا کماتے رہو گے بیٹھ کے. دن ہے تو اس میں اللہ کی آیتیں بھی تو نظر آتی ہیں، قدرتیں بھی تو نظر آتی ہیں، ایک مطلب. دوسرا وہ مطلب وہی ہے کہ تمہارے لیے دن کا نظام اس لیے بنایا کہ دن میں اپنی کما لو اور رات میں سکون پکڑ کے سو جاؤ، آرام پالو. تو اگر ایسا نہیں ہوتا، مستقل کام ہی کام کرتے رہنا پڑتا تو کتنی زندگی مشکل ہو جاتی. تمہاری راحت آرام کا کون سا کام کب موقع ملتا ہے. تو کتنا اچھا ہے نظام سسٹمیٹک ہے کہ دن میں تھوڑا کام کرو، آرام کا موقع ملا پھر آرام کر لو، پھر آرام کر کے اپنی باڈی ریچارج ہو گئی پھر کام کر لو، پھر آرام کر لو. یہ چلتا رہتا ہے جب تک تمہیں دنیا میں رہنا ہے. تمہاری باڈی کو زندگی اپنے اپنے جسم کو کام کرنا ہے تو اتنے ٹائم تک کام کے لیے باقاعدہ ریسٹ، آرام کا اور اس کا جیسے کہنا چاہیے پھر سے کام کا نظام بنا ہوا ہے. جب تک کرنا ہے جب تک ہے، جب نہ کرنا ہے کام کرنا ہی بند ہو گیا، آدمی کا عمل بند ہو گیا تو پھر وہ پورے ریسٹ پر چلے جاتا. تو ایک تو یہ فیکٹ ہے، میں نے کہا کہ جو دنیا کے حقائق. لیکن دوسری طرف جو ہے دن کا معاملہ زندگی کا، تو زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، لگاتار نہیں ہے، قیامت تک کی نہیں ہے زندگی. بس تھوڑی سی ہے، 50 60 70 سال 100 سال، کسی کی بڑی ہو گئی، کسی کی 20 30 سال، جتنی بھی ہمیشہ کے لیے. اتنی چھوٹی سی زندگی ہے تھوڑی سی، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کے پہچان لو. بس اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو جان لیا، اللہ کے لیے اپنی جو چھوٹی سی زندگی ہے اس میں پھر عمل کر لیے، شکرانہ کے عمل کر لی بس. تو کیا کہنا فلا تبصرون، کیا تو دیکھتے نہیں. مطلب اتنا سا، ایک تو یہ کہ اگر جو ہے دن ہی دن لگاتار ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا. دن تھوڑا سا ہے، تھوڑی سی دیر ہے، بس اس میں اپنی آنکھیں کھولو، دیدے پھاڑ کے اللہ کی کھول آنکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہو سورج کو ذرا دیکھ، تو دیکھ لو اللہ کو، پہچان لو اور جو ہے شکر گزار ہو جاؤ.
اللہ کا فضل تلاش لو. میں نے کہا فضل تلاشنا ایک تو وہ کاروبار کا اندر فضل، دوسرا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نہیں دیتا تو کوئی تمہیں دینے والا نہیں، تو اس کی اپنی کر لو کوشش جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی اور دوزخ سے نجات کا انتظام کرنے کی. تو یہ دو باتیں یہاں پہ اللہ پاک نے کہی، بڑی خوبصورت آیت ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو معبود جو تم کو رات لا کے دیتا ہے، اس میں تم سکون پاتے اور ٹھہرتے ٹھہرا ہوا تھا، اور قیامت تک دن ہی دن دیتا. تو اس میں وہ بھی بات ہو گئی کہ تھکن میں آرام کے لیے، سکون پانے کے لیے رات ہے، اور یہ کہ قیامت تک کی زندگی نہیں ہے، زندگی تھوڑی سی ہے، پھر رات ہے، اس میں اپنا آپ کا رات کا آرام کا معاملہ ہے. ابھی آپ کام کر لیجئے اور اللہ کا فضل تلاش لیجیے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے اور دن بنایا ہے، تاکہ تم دن میں رات میں سکون بھی پکڑ لو، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کر لو. یعنی دن میں فضل تلاش لو، کما لو، اور رات میں سو جاؤ، تھک جاؤ اور تھکن اتار لو. اس طریقے سے دنیا میں اپنی نیکیاں کما لو، آخرت کما لو، جنت کما لو، دوزخ سے نجات کا انتظام کر لو. اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے جب موت واقع ہو جائے تو اپنے سکون پا جاؤ. اب تمہارے لیے اس سے زیادہ کوئی عمل کرنا نہیں ہے، تھوڑا سا وقت تھا، کر لیا کام ہو گیا اپنا. اس کے برعکس اگر تم نے ان چیزوں کی قدر نہیں کری تو نہ تو کوئی جو ہے دن کے بعد رات لا سکنے والا اور رات کے بعد دن لا سکنے والا ہے. اللہ کے برخلاف جا کے اگر کوئی موت واقع کر دی اللہ نے تو زندگی دینے والا نہیں ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہے. قیامت تک کہ اللہ رب العزت نے جتنا انتظام دیا اس میں اپنی تیاریاں کر لیں شکر گزاری کے ساتھ. دوسرا یہ کہ ایسے بھی دیکھ لیں کہ ہمیشہ کا جھگڑا نہیں ہے، تھوڑی سی دیر کا کام ہے. اس کو ایسے دیکھ لیں کہ تھوڑی سی دیر کا وقت ہے، جیسے وقت تنگ ہے، قیمتی ہے، استعمال کر لو، چلا گیا تو آئے گا نہیں. دوسرا مطلب اس کو ایسے بھی دیکھ لو کہ بہت تھوڑی سی دیر کا ہے، کوئی ہمیشہ کا تھوڑی نہ عمل کرنا ہے، تھوڑا سا عمل کرنا ہے، کر لو. جو ہے اگر ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ ہی کرنا پڑتا تو کتنا مشکل ہو جاتا. تو یہ بڑی خیر کی بات ہے کہ چھوٹی سی زندگی کا ہونا اپنی اس کی خیر بھی ہوتی ہے اس میں، کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنا. لمبا پیپر ہوتا ہے تو وہ میراتھن دوڑنے میں دوڑ نہیں پاتے لوگ، میراتھن دوڑنے میں لوگ دوڑ نہیں پاتے. تو اس لیے تھوڑا سا دوڑنے کے اندر یہ فائدہ بھی، اور نقصان یہ ہے کہ اگر آدمی نے صحیح نہیں دوڑا تو ظاہر سی بات ہے صحیح کام نہیں کیا تو چھوٹی سی زندگی ہوتی ختم ہو جاتی. تو فائدے نقصان دونوں ہیں، لیکن دونوں کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ اگر چھوٹی زندگی ختم ہو گئی تو کون لائے گا، یا اگر یہ کہ اگر چھوٹی زندگی چھوٹی کی جگہ لمبی ہو جاتی، ختم نہ ہوتی، تو پھر کون اس کو ختم کرتا. تو اس طریقے سے بات کی گئی ہے کہ دن ہے جو دن ہی دن رہتا ہے تو کون رات کو تاریخ کرتا، اور رات ہی رات رہتی تو کون دن لے کر آتا. یہ بھی ہے. تو آخری میں لیکن دن و رات کا پورا نظام بتا دیا کہ جو دن و رات بنائے تو سکون بھی پکڑو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور شاید کہ تم شکر کرو جو زندگی ملی اس میں عمل کر کے. شکر قولی، اللہ کو پہچان لیا، تمام حمد ثنا تعریف معرفت شکر اللہ کے لیے جو سارے عالم و غرب ہے، اس میں شکر. پھر شکر یہ کہ اللہ نے زندگی دی ہے، نعمت دی، اچھے حسن خوبی سے عمل کر کے دکھنا، اس کی زندگی دی ہے تو کہ ہاں تو نے زندگی دی تو واقعتاً بہترین تیرا فیصلہ ہے سراخوں پہ، اور تو نے صحیح و مناسب طور پہ یہ کرا کہ جو مجھے انسان پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا. اللہ میں شکر گزار بنا، شکر والا بندہ شکر کر کے دکھلا دیتا کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا، زندگی دی، تھوڑی سی دیر کی دن کا معاملہ، دن کی روشنی دی. اس میں اللہ کا بندہ اللہ کا فضل تلاش لیتا ہے، آخرت کی کھیتی کر لیتا ہے، اپنی دنیا بھی کما لیتا. اب یہ سب تو بات خیر ہے کہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں جس کے پاس نہ تو موت و زندگی کی قدرت ہے، نہ یہ رات و دن کی الٹ پھیر پہ کوئی اس کا اختیار ہے. اور پھر پیچھے تھا کہ وہ جو ہے اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ اختیار رکھتا ہے کیا حلال کیا حرام کرے، کیا حکم دے.
پھر کہہ رہے ہیں کہ جس دن کہ وہ پوچھا، پھر سے آئی ہے یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، جس دن کہ وہ پکارے گا ان کو تو کہے گا کہ کہاں ہیں میرے شرکا، وہ لوگ جو کہ تم تھے دعویٰ کرتے ہیں، تو بار بار جن کو خدا کی جگہ رکھتے تھے وہ کہاں گئے، کیونکہ وہ تو قیامت کے دن تو واقعتاً صرف لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، مالک یوم الدین تو اکیلا اللہ ہی ہے، تو یہاں مطلب دیکھے گا ہمیں نہیں دیکھنے کے لائق وہ کوئی کچھ نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جس دن پکارے گا تو وہ کہے گا کہ میرے شرکا کہاں ہیں. یہ جو بھی لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اتنی اہمیت اللہ کے شریک ٹھہرا دیا کرتے تھے، ان کے لیے خاص یہ سوال ہے. باقی لوگوں کا تو سوال اٹھتا ہی نہیں، باقی لوگ تو ایمان پہ زندہ تھے، ایمان والے تھے، ایمان پہ خاتمہ پا گئے، تو وہ تو سوال کا بننا معاملہ ہی نہیں. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ حکم الحاکمین کو صحیح ڈیسیژن دیتا، تو ان سے نہیں پوچھا گیا. وہ کہے جو دعویٰ کرتے تھے اللہ کے شرکا ہونے کا، تو ظاہر سی بات ہے مشرک کافر لوگ ہیں وہ لوگ. تو کہے گا کہ کیا کہاں ہے میرے شرکا. ونزعنا من کل امت شہیدا، اور ہم کھینچ نکالیں گے، جسے کہتے ہیں نزعنا. یہاں پہ جو لفظ ہے تنازع نزعہ، تو یہ جو لفظ ہے یہ جو ہے کوئی چیز کسی کے بیچ میں سے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر ایسے رسولوں کو جو ان کے بیچ میں زندگی رچی بسی ہوتی تھی، مطلب جو ہے ایک دم ہے نا بالکل ان کے بیچوں بیچ میں، ان کے اندر انہی میں سے ہوتے تھے وہ. فیہم منہم رسولا منہم رسولا منہم فیہم، ان میں اور ان میں سے. تو یہ جو رسول جو بھی ہوتے تھے یہ ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں پیش کرتے تھے یا جس کو مطلب کوئی انوکھی دین انوکھے طریقے کی طرف نہیں بلا رہے ہوتے تھے. دوسری بات یہ کہ وہ ایسے نہیں ہوتے تھے کہ ان کی باتیں ان کی سمجھ کے باہر جائیں. انہی کی زبان بولنے والے، ان کو ان کے کردار سے ان کی کے متعلق وہ پوری طریقے سے رسول جو ہوتے تھے وہ معتبر ہوتے تھے، ہر معاملے میں ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا، وہ کیا کرتے تھے. تو ان کا کردار شروع سے ایسا ہوتا تھا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر امت میں سے گواہ نزعنا، ان میں کے ایسے بالکل اس کے بالکل اس گروپ کے فرد میں سے اٹھا کے نکالنا کہ جو یہ تم ہی میں سے، تمہارے بیچ میں سے یہ رسول کو ہم نے بھیجا تھا، تاکہ تم کوئی ان کے معاملے میں یہ نہیں ہو کہ ہمیں کیا پتہ کیا تھا. تو اس لیے وہ رسولوں کی زندگی بہت نمایاں ہوتی تھی، اور وہ بالکل جو ہے وہ ان کی بات جو ہوتی تھی وہ ان لوگوں کو بات سمجھنے میں کوئی بھی دقت نہیں ہوتی تھی. بات سمجھنا یا کام سمجھنا، دین کو سمجھنا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ سمجھے نہیں کہ آگے بات. تبھی تو ہر امت کے لیے اللہ نے یہ کیا، اور اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جو کردار ہے آپ جب غور سے دیکھیں تو وہ سب لوگوں کو بہت موٹے طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو سارا معاملہ پرفیکٹ ماڈلنگ، پرفیکٹ نمونہ ہے، اسوۃ الحسنہ والی بات، بہترین نمونہ. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو امت میں سے گواہ کو اٹھائیں گے، مطلب وہی رسول کو اٹھائیں گے. فقلنا، تو ہم کہیں گے ان لوگوں سے کہ آپ اپنی دلیل پیش کرو. اب یہ دلیل مطلب یہ کہ اپنے تمہارے اعمال نامے میں اپنے تم نے کیا کیا ہے. ایک آیت پیچھے آیا تھا معاذ اجابتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا رسپانس دیا تھا، کیا جواب دیا تھا تم نے یہ رسول آئے. تو وہ ان کی وہ رہے گی، وہی ان کی وہ جو اپنے ان کے عمل کی انہوں نے اگر کچھ انتظام کیا ہے نجات کا تو اس کی دلیل پیش کر دیں گے. یہ کام ہے ہمارا، یہ ایمان ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا، یہ محمد رسول اللہ کا. تو اللہ پاک کہیں گے کہ ہاتھوں برہانکم، تمہاری دلیل پیش کرو. تو بس جو ہے جو انہوں نے افطرا کیا تھا وہ سب کھو جائیں گے، اور ان کو معلوم ہو جائے گا حق تو اللہ کے لیے، صحیح بات جو ہے الحق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. وہ تو ہمارا کام بھی یہ تھا کہ ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے ہم ہمارے عمل کرتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں. تو وہ کہیں گے کہ فعالم، تو وہ علم کر جان لیں گے. اب ان کو معلوم ہو جائے گا. ابھی تک وہ جو ہے ان کے سامنے ایمان کے تقاضے کے تحت پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سب باتیں حق ہیں، تم جنت حق، دوزخ حق، قیامت حق، حساب کتاب حق.
اب جو ہے ان کے سامنے وہ جو ہے اس کے تقاضے کے تحت نہیں، بلکہ وہ جو ہے ان کو دکھی جائے گا کہ جو ہے ہم جو چیزیں گھڑتے تھے، ہمارے جو خیالات تھے وہ سب گئے، اور جو ہے یہاں جو ہے اللہ کے لیے ہے سب، حقیقی معاملہ جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور جو ہے وہ زندگی اور جو چیزیں ہمارے اس کے اندر جو دنیا ہماری جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے تو سچ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ ہمارا معاملہ ہمیں اللہ کے سپرد حساب کتاب کے لیے ہمیں ہمارا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اور جو بھی ہم نے سوچ رکھا تھا، خام خیالیاں کر کے رکھی تھی، جن کو بھی ہم جو ہے اللہ کی جگہ رکھتے تھے، تو وہ جو ہے معلوم ہوگا کہ وہ تو سچائی ہو ان کو صاف جھٹلا رہی ہے کہ وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، حق جو ہے وہ صرف وہی اللہ کے لیے۔ تو اور جو بھی چیزیں جو بھی ہیں اس ٹائم، جو کوئی رسول وغیرہ بھی رہے ہوں گے جن کو یہ سوچتے ہوں گے خدا کا بیٹا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی کوئی ان کے ساتھ دینے والا میں سے نہیں ہے۔ سچائی اس وقت کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ضل عنہم ما کانوا یفترون، تو ان کے ساتھ جو بھی وہ افطرا کرتے تو سب کھو جائے گا، بھٹک جائے گا، رسول آئیں گے۔ اور نے کہا کہ وہ اللہ پاک کہے گا تو بتاؤ کیا جو ہے میرے شرکا کہاں ہیں؟ تو بہرحال وہ رسول شرکا تو نہیں ملیں گے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب دلیل پیش کرو تمہارے عمل کی، تمہارے لیے تم نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو وہ اب ہر چیز جو ہے وہ دلیل کی جگہ سامنے جو ہے ثابت ہونے لگ جائے گی، تو جو افطرا قریبی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ سب افطرا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی کسی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اس کے بعد یہاں سے یہ جو ہے یہ رکوع نمبر 7 یہاں پہ ختم ہو گیا۔ یہ ہم نے جو آیت تھی، یہ ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، ایک تو ایک یعنی 71، پھر اس کے بعد جو ہے 72، اور اس کے بعد یہ 73، اور اس کے بعد 74 اور 75۔ تو یہ 5 آیتیں پڑھنے بھی یہاں سے پڑھیں گے، 71 سے لے کے 75 تک۔ قل رأیتم پہلی والی، پھر قل رأیتم دوسری والی، اور اس کے بعد جو ہے من رحمتہ 3، اس کے بعد جو ہے یوم ینادیہم 4 ہوئی ہے، ونزعنا من کل امۃ شہیدا، ہر امت میں سے ہم آگے نکال لیں گے، مطلب کسی کو بیچ میں سے نکالنا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اللہ پاک یہ جو 75 نمبر کی آیت کے بعد جو ہے یہاں سے آیت نمبر 76 سے یہ رکوع ہے 8واں رکوع۔ یہ رکوع قارون کے بارے میں ہے، اور یہ آپ کو ایک کردار دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں اچھے سے اچھے یا برے سے برے، تو اللہ پاک ان میں سے اینٹی تھیسس بھی اس کی رکھتا ہے، اس کنٹراسٹ بھی رکھتا ہے۔ یہ کہہ لو کہ رول کا ایکسیپشن ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک طرف ہیں، یہ ایک طرف دوسری طرف ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ، لیکن جو ہے یہ ان کی طرفداری کرنے والا۔ اور ابھی آپ نے ایک شخص کا دیکھا ہوگا جس نے آگے دوڑا تو جہاں من اقصی المدینہ تھے، جو ہے ایسی ایک واقعہ سورہ یاسین کے اندر بھی آپ کو ملے گا، جہاں وہاں پہ ایک شخص آیا، وہی اقصی المدینہ تھے، جہاں رجل من اقصی المدینہ تھے یسعیٰ، آیا جو ہے ایک آدمی مدینہ کے کنارے سے دوڑتا ہو، اور حضرت موسیٰ کو اس نے کہا کہ یہ جو ہے فرعونی لوگ تمہارے آل فرعون کے انا ملا یأتمرون بک، تمہارے متعلق جو ہے مشورے کر رہے ہیں قتل کرنے کے۔ تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ بہت بگڑے لوگ تھے آل فرعون کے، اس میں ایک بندہ مومن، اس کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ یا یہاں پہ جس بندے کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی شخص ہے جس نے یہاں پہ ہیلپ کی موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں، جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب پہنچے ہیں فرعون کے پاس، دعوت دی ہے، اور جو ید بیضاء، سفید ہاتھ روشن، اور جو ہے وہ
عصا جو تھا ان کی لاٹھی اس کی جو اژدھا بن جاتا تھا. تو یہ دونوں جو ہے نشانی جب لے کر وہ پہنچے تو اس کے بعد فرعون نے کہا ہے کہ میں جو قتل کر دوں تمہارے دین کو زندگی کے طریقے کو جو ہے بگاڑ دے گا. یہ سورہ مومن میں آیا تھی تو اس میں وہ بندہ مومن بحث کرتا ہے ان کی طرف سے. تو ایک تو وہ ہے جو آل فرعون کا بندہ ہے اور نیک, اور ایک یہ کہ کم وقت یہ ہے قارون, یہ ہے بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کے کیا بندہ ہے, لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ یہ ان کے خلاف ذات تھی, سرکش ظلم کرنے والا, اور بلکہ جو کہیں گے کہ فرعونیوں کا ساتھی تھا, اور اسی بنیاد پر کئی لوگ ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ بگڑوں کے اندر اچھا کا ہونا یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ جنرلی گروپ بگڑوں کا ہے, اس میں یہی شریف, اور اچھوں کے اندر ایک بگڑے کا ہونا یہی بتاتا ہے کہ ہاں یہ خصوصاً بگاڑ ہے اس کا. باقی سب تو نمایاں رہتی ہے روشنی اندھیرے کے اندر, سب اندھیرا ہے روشنیاں دکھتی ہیں, ہاں یہ اچھا بندہ ہے. اس طریقے سے جو ہے باقی سب سفید ہو اجلا اور ایک داغ دکھتا ہے, ہاں باقی سب بہت اجلا ہے. یہ وہ کئی بار اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ باقی سب معاملہ اجلا ہے. تو قارون جو تھا وہ اچھے موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیلی مسلمانوں کے قوم کا ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ بغا علیہم لفظ آیا ہے, ان کے اوپر جو ہے زیادتی سخت کرنے والا تھا. اب ایگزیکٹلی کیا یہ کتنا بڑا چمتا تھا, پٹھو تھا فرعون کی لوگوں کا, لیکن یہ آج بھی آپ کو لوگ ملیں گے, اور انگریزوں کے زمانے میں بھی خوب لوگ رہے جنہوں نے جو ہے انگریزوں کے ساتھ سپورٹ کیا باقاعدہ ان کا. اور اس زمانے میں بھی دنیا بھر کے اندر کئی لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں, کئی افراد ہیں, کئی بڑے بڑے گروپس ہیں, لیکن وہ ہیں اہل کفر کے, جیسے کہتے ہیں شیدائی انہیں کے, چاہے بھی اور ان کے سپورٹرس بھی. تو ایسا ہوتا ہے, لیکن اصل ہمارے لیے اس واقعے میں بڑی پیاری سی ضرورت ہے, اور بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی نوٹیشیبل ہیں. تو انشاءاللہ اس کو غور سے پڑھتے ہیں. پیچھے کی جو باتیں ابھی تک آئیں گی وہ تو خود بہت بڑی بڑی باتوں کا اختصار ہے جو بھی پڑھ رہے ہیں کہ ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے, تو یہ رسولوں کو اٹھائیں گے, اور رسول اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے دین پہنچا دیا تھا, اور پھر لوگ جو ہیں وہ اس کے برخلاف جو ہے وہ جواب دیں گے وہ اپنے اپنے اعمال کا. تو ان سے کہا جائے گا بھائی تم اپنی دلیلیں پیش کرو, تم نے کیا 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 نہیں کیا. تو ہاتھوں برہانکم یہ ان کے لیے, اور وہ جو انہوں نے افطرا کر رکھا تھا جو وہ ساری افطرا ان کی تمام وہ غلط خیالات, ان کی خام خیالی, ان کی وشفل تھنکنگ ہے جو وہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ ہمیں یہ طریقے سے نجات و بچت کا معاملہ ہمارا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے یہ جو آ گئی ہیں. اب جا کے بات یہ ہے کہ وہ افطرا کری ہوئی چیزیں تھیں, ان کی غلط فہمیاں تھیں, وہ نہیں کام آئیں. اب یہ غلط فہمی کیسے ہوتی ہے قانون کی, فرد کے واقعے میں سنیے بڑی بات, اور لوگ بھی کیسے جو ہے ایسی غلط فہمیوں میں وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور قانون جیسوں کے لیے خواہش مند ہو جاتے ہیں کہ ان کی جیسے ہم بھی ہو جائیں. ان کی بھی یہاں پہ واقعہ مل رہا. بے شک قارون جو تھا وہ قوم میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام کی, تو ان کے خلاف بغا علیہم, ان کے خلاف باغی ہے, جیسے کہتے ہیں سرکش ہو گیا, زیادتی کرنے والوں. اور اللہ کہہ رہا ہے وہ آتیناہم من الکنوز, کنز کہتے ہیں خزانہ, کنوز کہتے ہیں خزانے, عطا کیے تھے ہم نے اس کو خزانے, خزانوں میں سے, جو کیسے تھے ان مفاتحہ, مفتاح کہتے ہیں چابی کو, مفاتحہ چابیاں اس کی. اب وہ خزانے کے اندر بہت ساری چابیاں اتنی بھاری ہو جاتی تھیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے سامان اتنے بڑے بڑے ہوتے اس میں اتنے رکھنے والے کہ اٹھتے نہیں تھے ایک آدمی دو آدمی. دوسرا مطلب آپ نے کبھی پرانے اس میں دیکھا ہوگا کہ وہ چابی خود ایک بہت بڑا سا, جیسے بڑا سارا خزانہ ہے محل کا, تو خزانے کا دروازہ اتنا بھاری ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ ملیں گے جب اس چابی کو اس کے اندر فٹ کریں گے, اور چابی کو لے کے بہت سارے لوگ مثلا گھمانا ہے تو وہ گھمائیں گے تب جا کے وہ جو دروازہ کھلے گا. اور جب تک اتنے سارے لوگ نہیں ہوں گے تو وہ تو اٹھ ہی نہیں پائے گی چابی کے, وہ دروازے میں لگ جائے گا, اور دروازے میں چابی نہیں لگ پائے گی تو دروازہ کھل نہیں پائے گا خزانے کا, تو وہ بند ہی رہے گا. تو یہ بھی بات ہے. اور اس طریقے کے بڑے بڑے دروازے, ان کے تالے بڑے بڑے سارے یہ بھی ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے اس کی چابی کو. لیکن یہ لفظ میں مفاتحہ وہ لفظ ہے, تو چابیاں تو بہت سارے خزانے تھے, اور ان کی چابیاں کیسے بھی اس ٹائپ کی بھی ہوں, وہ اس ٹائپ کی, یعنی بہت چھوٹی چابیاں اتنی بھاری بھاری ہوں, اتنے سارے خزانے میں اتنے بکس ڈبے ہوں,
کتنی چابیاں ہو جائیں کہ وہ ایک آدمی دو آدمی سے نہیں اٹھتی ہوں، اتنی ساری ہوں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ چابیاں اتنی بڑی اور بھاری ہوں، ایک ایک چابی کے مطلب اس کو لگانے کے لیے اور کھولنے لگانے ایک پورا جتھے کے اوپر بھی بھاری پڑے. تو واٹ ایور دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن خیر بہت پیسہ تھا اس کے پاس. تو ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ، آزمن کیا ہوتی تھی؟ وہ ہوتی تھی مطلب یہ بھاری پڑتی تھی یا ویئر برڈن ہے نا. کوئی تنوع یہ لفظ ہے، اس کا مطلب جو ہے کہ جو ہے نون واو الف نوا، یعنی کسی چیز کو کوئی بڑا بھاری لگے، مشکل سے اٹھے، ڈیفیکلٹی سے، پینفلی رائز ہو، اٹھانے میں مشکل ہو. تو جو ہے یہ لفظ اس کا مطلب وہ برڈن کرتی تھی، یعنی بھاری پڑتی تھی. تو یہ لفظ تنوع تا جو ہے وہ مفتاح فاتحہ کے لیے جانا. تو وہ جو ہے بالعصبت ہے. ایک عصبہ ہے نا، وہ جتھا بہت بڑا، جیسے آپ کا لفظ بنتا ہے تعصب، وہی گروہ کا سپورٹ ہونا، قوم اللہ کے دین کے برخلاف جا کے گروہ کا سپورٹ کرنا. تو وہ ہوتا خالی محض عصبہ کہ مطلب تعصب کی بنیاد پہ تعلق. خیر تو یہ ایک بہت بڑا جتھا کی گروہ ہوتا تھا، وہ اٹھا پاتا تھا. اولی القوہ، اور وہ بھی قوت والا، کمزور نہیں. خیر اب وہ تو تھیں چابیاں، اتنا پیسہ تھا. یہ تو خیر بات اس لیے بتائی جا رہی کہ پہلے تو آپ سچویشن کو سمجھ لیں کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا زیادہ، جس کو آپ بہت کچھ سمجھیں گے. اس لیے آپ، اور پھر جب وہ گرے گا دھسے گا، جب آپ سمجھیں گے کہ حقیقت اس کی کیا ہے اور اللہ کا معاملہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا اچھے برے کا کرائٹیرین کیا. تو کہنے لگے کہ لوگ جب اس کے کہا قوم کے لوگوں نے کہ بھائی اتنا پیسہ ہے، لا تفرح. اب پیسہ تھا تو وہی والی بات ہے کہ وہی دماغ پہ چڑھتا ہے، لا تفرح، مت تو اترا ہے. اللہ فرحین کو اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اترانا اپنے آپ ہو جاتا ہے. جب پیسہ ہوتا تو دکھلاوٹ اور دکھاوے تماشے اور اس کی جو ہے مطلب بلا وجہ کو جو ہے اپنی فخری حرکتیں وہ اپنے آپ شالو ہو جاتی. کہنے لگے لا یحب الفرحین. آگے جا کے یہ مت تو اتراتا چل رہا زمین میں اور پاؤں مار کے مت چلے سورے. لقمان میں بھی بڑی پیاری نصیحت آئیں گی. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے نصیحت کی ہوئی اور اس کے اندر سے قرآن میں نقل کی گئی. تو خیر کہنے لگے کہ اللہ پسند نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے اتنا دیا ہے تو بھی کہ زندگی دی ہے، مال دیا، پیسہ دیا، وقت دیا، شکر ادا کر لو یار، کچھ کر کے دکھا دو. اس میں کہتے ابتغاء کر لے، ابتغی ہے نا، وہ ابتغی اور تلاش نے فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور جو ہے تجھے اللہ نے عطا کیا اس کے اندر سے آخرت کا گھر تلاش لے. مطلب یہ کر لے تو وہی ہے، حاصل کر، پتہ کر لے، ڈھونڈ لے، تلاش لے جو اللہ نے تجھے عطا کیا آخرت کا گھر. اور بڑا تنسا نسیان، مت تو بھول نصیب کا فی دنیا. تو اس سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو بھول ہی جا، بالکل دنیا کا نصیب مت بھول، دنیا میں سب نے حصہ لے لے. باقی ہے کہ اب دنیا کا حصے کو ایسے مت فراموش کر کہ مطلب دنیا کے حصے میں کوئی ایسے مت لینے بیٹھ کے مطلب آخرت کا کوئی معاملہ مت کر. اتنا سارا دیا ہے، ویسے بھی دنیا میں کتنا استعمال کرے گا. تو ہوتا یہی ہے کہ جب انسان دنیا کے مناسب طور پہ استعمال نہ کرے اور آخرت کے لیے اپنے مال و متاع کو استعمال نہ کرے تو پھر وہ جو ہے وہ فسادی چیزوں میں وہ پھر وہ جو بچتا ہے اس کو وہ فسادی کاموں میں لگتا ہی لگتا ہے. تو وہ بڑی خاص چیز ہے یہاں پہ کہ جو ہے اپنا جو ہے نصیب دنیا کا مت بھولو. باقی پھر جو ہے نا نسیا مت تو فارگیٹ کر، مت تو بھول اپنا، لیکن دنیا کو اتنا کر آخرت تلاش لے. تو اس میں یہ ساتھ میں کہا کہ ولا تنسی نصیبک ولا تنسا نصیبک فی الدنیا، مت تو بھول نصیب تیرا دنیا کی زندگی میں. اور وہ احسن کما احسن اللہ علیک، اور احسان کر، اللہ نے خوب اچھا دے تو خوب ایسا مال بتا دیا تو اس کا اچھا بھی تو پہلو کے طور پر دیکھ سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے. کیوں اپنی مصیبت بلا
حسن احسان کر، یعنی وہی حسن عمل کا. اور اس میں باتیں سب جڑ رہی ہیں. دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آخرت کا گھر تلاش، دنیا کو مت بھول. یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو بالکل ہی بھول جائے، ہے نا، دنیا کو مت بھول. اور جو ہے احسن کما احسن اللہ علیک، احسان کر، بھلائی کر. تو یہ اس طریقے سے دنیا اس کو بھولے وغیرہ اور جو ہے آخرت کی تیاری ہو جاتی ہے. پھر دیکھ کے کہ جیسے اللہ نے احسان کیا، اللہ نے خوب دیا، تو ایسی بات تم بھی احسان کا معاملہ کرو. اور یہ نہ کرو گے تو کیا کرو، ولا تبغی الفساد فی الارض، مت تو تلاش فساد زمین میں. تو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر آدمی اچھے عمل، اچھے ڈھنگ سے اپنے مال و متاع کو، دی ہوئی چیزوں کو نہیں استعمال کرتا تو زمین میں بگاڑ کرنے میں لگا دیتا. مطلب وہ اللہ کی خیر کے طریقے میں جس کے لیے انسان کو پیدا کیا. اچھا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ احسن و عملہ کا، اللہ نے زیادہ اچھا جو عمل کرتا حسن، اکثر عملہ کا نہیں کہا، احسن عملہ کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ نیک لوگوں کے اکثر عمل، نہیں، احسن عملہ کون کرتا ہے نا، کہ سب لوگوں کے عمل نیکی کے لیے کہتے جا رہے ہیں، کون سب سے اچھا کر کے لا. باقی برائی کے تو برے وہ کریں گے جتنا کر پائیں گے. باقی اصل کام جو ہے دنیا میں نیک لوگوں کا اور ان کا کمپٹیشن، اچھے لوگوں کا کمپٹیشن ہے دنیا میں. بگڑے لوگوں کے عمل کا کوئی واسطہ معاملہ نہیں. احسن عملہ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے. تو احسن کما احسن اللہ علیہ کا، اور احسان کا معاملہ کر، اچھا عمل کا، جیسے کہ اللہ نے بھلائی کری، احسن اللہ علیہ کا. ولا تبغ الفساد فی الارض انہ لا يحب المفسدین، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ اگر نہیں کرا تم نے ایسا تو زمین میں فساد مچاؤ گے، پیسہ زیادہ آئے گا، سر چڑھے گا، انشن چیزوں میں لگاؤ گے. تو کہنے لگے کہ اللہ پسند نہیں کرتا. پیچھے کہا تھا اتنا لوگ پسند نہیں کرتا. یہاں کہا کہ آخرت کا تلاش لے، دنیا کا بھی استعمال مت بھول، اور جو ہے اللہ نے اچھائی کری ہے تیرے ساتھ، خوب اچھائیاں کر، جو ہے زمین فساد مت کرے. یہ سب نہیں کرے گا، زمین فساد کرے گا، اور اللہ فساد کرنے کو پسند نہیں کرتا. خیر وہ جو عجبی ہے اور دنیا بھر کے اندر اپنی اپنی قابلیتیں، صلاحیتیں، اور ٹیکنالوجی، اور یہ، اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، اور ہمارا آرٹ، ہمارا لٹریچر، ہماری آرگنائزیشن، ہماری ڈیموکریٹک ویلیوز، اور یہ فلاں فلاں فلاں، آج بھی یہی سمجھتے تھے لوگ. ابھی تو بہرحال ٹیکنالوجی کو، سائنس کو، میں نے بھی جو اس بار کی نوبل پرائز کے اوپر سب سے شروع میں انیشیلی جب فزکس کا نوبل پرائز اناؤنس ہوا ہے، اس وقت وہ جو بھی کوئی سائنٹسٹ ہے وہی رہا ہوگا، سوسائٹی کا بڑا آدمی، کہہ رہا ہے کہ سائنس ایسے کسی موڑ پہ آ گئی ہے جہاں پہ مطلب دیکھنے لگا خیال لینے، خاص طور پہ کرونا وائرس کے ٹائم میں جو کووڈ-19 کا جو کہ سائنس جو ہے وہ کتنی مطلب دکھتی بے بسی کی، مطلب جب آتے اب تک آ رہے ہیں وہ لے کر، جب تک لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ہلاکت تک پہنچ گئے. ایک ملک میں جو ہے لاکھوں لوگ مرے، 2 لاکھ لوگ، 2 لاکھ قریب، 1.5 لاکھ قریب ہندوستان میں، 2 لاکھ قریب امریکہ میں. ایسی تباہی معلوم ہو گیا کہ کیا حقیقت، کیا اوقات ہے آپ کی. لیکن وہ آدمی سمجھتا نہیں. جب چل رہی ہوتی نا سار اس کی اچھی، تو کہنے لگا کہ قارون، کہنے لگا کہ وہ تمہیں میرے علم کی بنیاد میں ملا. قال انما اوتیتہ، فقط میں دیا گیا ہوں، عطا کیا گیا. اوتیتا عطا کیا گیا، تو اوتیتہ میں عطا کیا گیا ہوں یہ، یعنی یہ سب پیسہ ویسا تم کو لگ رہا ہے، علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہوتا ہے یہ میں اپنے گیان کی بنیاد پر ہی مجھے ملتا ہے. اب اسی طریقے سے غور سے دیکھیں، دنیا میں جاہل لوگوں کو، ان پڑھ گنوار لوگوں کو مر جانا چاہیے، دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے. معلوم ہوگا کہ وہ زیادہ ہیں اور یہ پڑھے لکھے کم ہیں، گیانی اور سمجھدار لوگ کم ہیں اور جاہل لوگ زیادہ ہیں ہمیشہ دنیا میں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر گیانیوں کے لیے ہی، گیانیوں کے گیان پر ہی جو ہے معلومات مل رہا ہوتا، یہ والی بات ہے کہ علم کی بنیاد پر ہی اگر خزانے اور یہ سب مل رہا ہوتے تو یہ جو ہے باقی سارے لوگ، اتنے سارے لوگ، یہ کوئی ان تھوڑے سے لوگوں کا امیروں کے خزانوں پہ تھوڑی گزر رہا ہے. اللہ یہ بات اگر ہو جائے
تو بہت بڑی جنت بن جائے دنیا کے امیروں کی ویلتھ جو ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے پوری دنیا میں. وہ تو امیروں کو دولت ملی ہوئی ہے تھوڑی سی اپنے ملی ہوئی ہے، لیکن بہت ڈھیر سارے لوگ غریب بھی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے، اور اس طرح بہت سارے لوگ جاہل بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، نہیں سمجھتے حقائق کو، پڑھے لکھے ہیں ساکشر ہیں، کئی بار نام لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، کئی بار کچھ سبجیکٹ کچھ ہنر کو جانتے ہیں اور باقی زندگی کو بہت کم سمجھتے ہیں. تو اوورآل دیکھا جائے تو انٹلیکچوئل لیول زیادہ تر کا جو ہے نیل رہتا ہے سمجھداری کا اور عقل مندی کا. تو علم کی بنیاد پہ اگر انسان جی رہا ہوتا ہے، کھا رہا پی رہا ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے پھر وہ علم کی بنیاد پر جو ہے وہ ان جاہلوں کو، ان دنیا بھر کے ڈھیر سارے سے نہ سمجھوں کو تو جینا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں. اللہ پاک نے بنیادی بات اس لیے یہاں پہ بیان کری ہے اس کے لیے اور ہمارے لیے بھی. کیا یہ اور نہیں جانتا تھا کہ اللہ کھولتا رزق اس کو چاہتا ہے، میں نے بات دی اس کے بندوں میں سے. اور دوسری بات یہ تو خیر پیچھے آ جائے گی آگے بات، یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے بہت بڑے بڑی ذہین و طاقتور قابل و عقلمند قوم ہلاک ہوئی کہ نہیں. تو ان کو ان کی سمجھ شعور، ان کی عقل مندی، ان کا نالج ان کو بچا پایا تھا. تو کہنے لگا کہ وہ جو ہے قارون کہنے لگا کہ تم مجھے علم کی بنیاد ملتا ہے، تو کہنے لگا اولم یعلم کیا یعنی اور نہیں دیکھتے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے بہت ساری بستی ہیں، من ہوا اشد منہ قوتوں و اکثر جماعت، جو کہ زیادہ شدید تھیں اس سے قوت میں بھی اور زیادہ کثیر تھیں، اکثر تھیں جماعت میں، خوب پیسے والے، طاقت والے، توبوں والے، بھیڑ والے، بیخ والا، خیمہ والا ہے فرعون کا. تو بول رہا ہے کہ کتنے ہلاک کر چکے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مجھے اپنی عقل مندی سے ملتے تھے، عقل مندی تجھے بچا کے بتا دے. وہی ایک جگہ آتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو جنگ میں نہیں جاتے، تو جو ہے نہ مرتے نہ قتل ہوتے. اچھا تمہارے پاس سے جو فدروان کو جو ہے تمہارے پاس سے جو ہے موت آ جائے تو اس کو تم دور کر دینا اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو اپنے پاس سے موت کو دور کر دینا. تمہاری عقل مندی کے چلتے موت نہیں آتی، تم ابھی نصیحت دے رہا ہو کہ ہمارے ساتھ ہوتے تو موت نہیں آتی، تو موت بچا کے بتا دینا، بچ کے بتا دینا خود. یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ جو اگر تم کو ایسا لگتا ہے. سورہ آل عمران میں تو خیر کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے بستانوں کو ہلاک کیا اس کے پہلے جو بہت شدید تھے، قوت میں بھی اور جمعیت میں بھی، اکثر تھے جمعیت میں، گنتی بھی زیادہ تھی، طاقت بھی زیادہ تھی. اور بول رہے ہیں کہ وہ دوسری بات ہے کہ جب پٹے تو مجھ سے پوچھا نہیں جاتا، نہیں پوچھے جاتے جو ہے گناہوں کے متعلق مسلم لوگوں سے قرآن کے متعلق پوچھنے کا سوال، پوچھنے کی روایت سنت اللہ کی نہیں ہے. وہ جو ہے جب عذاب آتا ہے، مصیبت آتی دنیا میں تو وہ بھگتتے رہتے ہیں بس اس کو اپنے کیے کرائے کو، وہ بھلا جاتے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا. میں نے کہا تھا بھی کہ یہ کرا تب جا کے یہاں تک پہنچے. آپ بھول گئے وہ سب، ابھی بھی کوئی آپ کو بتانے سے نہیں رہا، نہ پوچھنے آ رہا کہ آپ نے کیا کچھ کرا ہے، کیا آپ دھیان دیں. اور دھیان دینے کا موقع بھی نہیں دیتا. جب عذاب آتا ہے تو پھر تو ختم ہو گیا معاملہ. ہاں چھوٹی موٹی تھوڑی گرفت آ جائے، تھوڑی موقع اللہ ہلا دے، تھوڑا بیدار کر دے تو اچھا ہے، لیکن ایسا کہاں ہوتا. جب انسان اتنا دماغ چڑھ جاتا ہے کہ اتنی دولت و معلوم ہوتا مل جائے قارون جتنا، اس کے بعد اچھا اس میں ایک بات یہ ہوئی، ویسے تو یہ تھا چمچہ جو بھی تھا، مطلب بغا علیہ بنی اسرائیلیوں کو ہو کے فرعونیوں کو ساتھی تھا، تو بہت فرعون و حامان و قارون جو احکام خواتین جو آئی تھی شروعات میں، اس میں تھوڑے قصص کے انیشل رکوں گا، تو بچ چک گئے لوگ. تو یہ لیکن تھا یہ، تو اس کو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ بہرحال اپنی بےایمانیوں سے مکاریوں سے کر کے اس نے خزانہ جمع کرتے. خزانہ اللہ نے دیا تھا. کہہ ہی رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حساب کتاب میں باندھ دیتا ہے، یقدر بمقدار کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ملا. جیسے فرعون کو ملا تو فرعون کو اللہ کی طرف سے عطا کرا ہوا ملا تھا، اور یہ قارون کو خزانہ ملا تھا اللہ کی طرف سے عطا کرا ملا. یہ اگر اس کو اللہ نہیں چاہتا تو یہ تب بھی نہیں اس کا خزانہ کہیں جانے والا تھا. لیکن بہرحال
یہ خزانے کو لے کر جو ہے وہ اتنا وہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے علم کی بنیاد پہ ملا ہوا ہے. اللہ پاک نے کہا کہ تم سے پہلے بہت ساری بستیاں ہلاک ہوئی ہیں، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، کچھ علم کس کام کا نہیں. اور اگر اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے جیسے آگے آیت آئے گی کہ وہ تو پھر تو مطلب یہ کہ تو مل ہی جاتا، تمہارا کہاں جاتا ہے یہ خزانہ بھی. تو اس لیے بلا وجہ غلط منسوب مت کرو، غلط نسبت مت دو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ملتی ہے، اور کبھی کبھار کی رفت پکڑ بھی اللہ ہی کی وجہ سے آتی ہے. کہ اللہ کے سوال نہیں پوچھے جاتے کے متعلق مجرم لوگ. فخرج علی قومی فی زینتی، بہرحال وہ اپنی قوم میں اس کی زینت میں نکلا. اعوذ باللہ من الشیطان. فخرج علی قومی فی زینتی، تو نکلا اس کی قوم میں، اس قوم پر بولیں گے یعنی قوم کے سامنے سے وہ گزارا ہوا. کوئی اس کی سواری نکلتی ہوگی، وہاں بڑے بڑے لوگ آج بھی ہم بڑی بڑی گاڑیاں بڑی چیزیں دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے نیک ہے بد ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، حلال حرام والا ہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے. سب سے بڑی بات کچھ نہیں، بس کتنا اچھا قسمت ہے، کتنا اچھا ہے، میں بھی اس کے جیسا ہو جاتا ہوں، میں بھی دنیا کا سب سے امیر آدمی ہو جاتا. اٹھایا اور دل میں تمنا کرنا چالو، بس اٹھایا ویشفل تھنکنگ کرنے کی تمنا. کچھ بھی کر سکتے لیکن یہ کرنے کی تمنا ہے یار، کوئی خواہش کرنے کی. لیکن وہ بھی نکلا اس کی قوم میں، اس کی زینت میں. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دنیا کے جو چاہتے ہوتے ہیں، کہنے لگا یا لیت لنا، یہ یا لیت لفظ آتا ہے، لیت لنا، یا لیت اے حسرت، اے کاش. کاش کا ایک کلمہ ہوتا ہے تو یا لیتا لنا، ایک کاش کے ہمارے لیے مثل ما ہوتی ہے، ہمارے لیے جو ہے مثل ہوتا جو دیا گیا ہے. یہ ہوتی قارون جو پایا ہے، قارون جو دیا گیا ہے وہ ہمیں مل جاتا. کیا مزہ آتا، کیا زبردست معاملہ ہوتا. ایسے وہ میں کہہ رہا تھا نا کہ ہر آدمی سمجھنا کرتا تھا کہ میں آن سائڈ یورپ میں اور امریکہ میں اور فرانس میں، جیسے کہتے ہیں یو ایس میں جو جاب کروں، کام کروں. اور آج وہ جب یہ اتنا خطرناک پینڈیمک آیا ہوگا تو کیا سوچ رہا ہوں میں. تو خیر اس ٹائم تو سبھی لوگ تمنا کرتے تھے. کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ نا، ان لوگوں نے دیکھا اور کیا زبردست سواری کیا اس میں نکل رہا ہے. یا اللہ تعالیٰ نا مثلا وہاں ہوتی ہے قارون، کیا کہتے ہیں حسرت میری یا میری کہتے ہیں ایک عاش کے میرے ساتھ ایسا ہو جاتا مثل جو کہ عطا کیے گیا ہے قارون. وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بے شک یہ لازماً بڑا حظ عظیم، عظیم قسمت والا، بہت بڑی نصیب، بڑی قسمت والا ہے یہ کیا کہتے ہیں قارون. خیر جن کے جتنی سمجھ ہے دنیا کے مرید ہیں، یریدون الحیات الدنیا، یا اللہ تعالیٰ نا کاش ہمارے لیے ہوتا سو. قال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے تھے. اب ہمیشہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کا حقائق کا صحیح باتوں کا علم ہوتا ہے. علم تو ویسے آپ کسی بات کو علم بھی کہہ دیتے ہیں. علم وہ جو العلم ہے جو واقع جاننے کی چیز ہے، جیسے حقائق سچ، لا الہ الا اللہ، واقعات سچ، محمد رسول اللہ رسالت لے کر آئے، قرآن حق، جنت حق، دوزخ حق، قیامت حق، موت کے بعد کی زندگی. تو یہ حقائق ہی ہے حق جاننا. تو جن کو علم ملا ہوا تھا وہ جو حق جاننے والی بات، کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے تھے ویلکم، بولے تمہاری ویل ہو، ویل لفظ آتا تمہاری شامت، تمہاری ہلاکت، تمہاری بربادی، ویلکم تمہاری بربادی. ثواب اللہ خیر لمن آمن باللہ، لمن آمن وعمل صالحا. اللہ کا ثواب، اللہ کا بدلہ وہ بہتر ہی ہے. کیا ہے اس کے قارون خزانے دیکھ کے ہرس رہو. اللہ کا ثواب، اللہ کا بدلہ بہتر ہے جو ہے ایمان والے کے لیے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے. اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کرے. اور رقا ہے اللہ صابر، اللہ کہ یہ نہیں لقایا ملاقات کرنا، ملنا، یہ نہیں دیا جاتا، یہ نہیں پاتا بات ہے، یہ نہیں حاصل کرتے مگر صبر والے لوگ.
صبر والے لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے، وہی صبر والے لوگ اس چیز کو ملتے ہیں، اس حالت سے ملتے ہیں، اس کیفیت سے کو پاتے ہیں۔ تو جو ہے یہ جو چیز ہے جیسے کہنا چاہیے ثواب آخرت کا، اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب اللہ، یہ بہتر ہے یعنی ایمان والے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں یہ ملتا مگر خوب صبر کرنے والوں کو، جمے رہنے والوں کو۔ تو یہ وہ لوگوں نے سمجھا دیا کہ صاحب یہ جو ہے یہ کچھ کسی چیز نہیں قارون کی ہے اس کا معلوم تھا، بلکہ ایمان و نیک عمل جو ہے یہ کام کی چیز ہے، یہ صبر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کو پھر یہ ایمان و نیک عمل کی بنیاد پر آخرت کا ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب جو ہے ملتا ہے، اور یہ ہمیشہ اسی دنیا کی خزانہ وزانہ قارون عالم سے بہتر ہی ہے۔ کہنے لگے میرا اللہ پاک نے تو بتانا تھا کہ ایک چیز جو ہے بہت بھاری ہو چکی ہے تمہاری دنیا کے اندر، تمہاری جیسے وہ قرآن میں سورہ آ گیا تھا کہ مما خطیئاتہم اغرقوا، پھر وہ اپنی خطاؤں میں ڈوبے فادخلوا النار، بارش میں طوفان نوح میں تو بعد میں ڈوبے، پہلے تو اپنی خطاؤں میں ڈوبے ہوتے گلے تک، وہ خطاؤں کا ڈوبنا ہی ان کا آخرت کے اندر پھر آخر میں بارش میں ڈوبنے کی جو ہے شکل میں تبدیل ہو گیا، ان کے خود کے گناہوں اور خطاؤں میں ڈوبنا تھا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا النار، سورہ نوح کی آیت ہے کہ خطاؤں میں ڈوبے۔ اس طریقے سے یہ جو ہے یہ دھسا ہوا ہی تھا آپ نے سارے خزانوں کے ساتھ، انہیں پھنسا ہی ہوا تھا، دھسنا ہی تھا اس کو، تو بس فخسف بہ وبدارہ الارض، تو ہم نے اس کے ساتھ اس کے ادگار گھر کے ساتھ جو ہے زمین کو دھسا دیا، جاؤ یہ ان کو اپنے خزانوں کے ساتھ دھسے جاؤ، بس فخسفنا، تو نسا دیا ہم نے اس کے ساتھ کے ساتھ قارون کو، اور بہرحال وہ اس کے پاس اب کوئی بھی نہیں تھا، اتنا پیسہ اتنا مال سب رکھنے والا، فما کان لہو من فیتن، کوئی فیتن کہتے ہیں فیتن وہ گروہ جماعت بہت بڑی تھا، تو اس کے پاس کوئی گروہ نہیں رہا، ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، جو نصرت کرتے اس کی اللہ مقابلے میں، اور نہ وہ خود منتصرین میں سے ہوا، بدلہ لے لینے والا یا اپنی ڈیفینس اپنی حفاظت کرنے والا، اللہ کے مقابلے میں تو کون کیا کہے گا، اپنی اللہ سے کوئی عزت کر تھوڑی سکتا، اللہ کا سزا دینے پہ آ جائے تو اللہ سے کوئی معذوری نہیں کر سکتا، تو کہنے لگے کہ ولا یلقاها الا الصابرون، کہ یہ تو فخسفنا به وبداره الارض اعوذ باللہ من الشیطان، فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین، کوئی گروہ نہیں ہوا جو کہ نصرت کرتا تھا اس کے اللہ کے مقابلے میں، اور نہ وہ منتصرین بدلہ لینے والوں میں سے ہوا، یا اپنی حفاظت کرنے والے ڈیفینڈ کرنے والے، نصر منتصر انتصار ہے نا، بدلہ خود ڈیفینس کر لے، اپنا حفاظت کر لے، تو یہ اس کے لیے آ رہا ہے، تو نہ وہ خود حفاظت کرنے والوں میں سے ہوا۔ اور بھائی جو تمنا کر رہے تھے اب ان کی دیکھو آپ بات، یہ ہے آخری آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں ہم اس کے آگے کی بات کریں گے۔ اصبح، صبح کا مطلب کہ ہو گئے، کل تو یہ دیکھا تھا، اب آج یہ ہو گیا۔ واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، بالامس الامس کل کا دن، غدن ہے نا، بصوم غدن آتا ہے، سوم روزہ بصوم غدن، کل کے روزے کے ساتھ ہے نا، بصوم غدن نویت، میں نیت کر رہا ہوں کل کے روزے کی نیت، کل کے روزے کیوں بول رہا ہوں کہ وہ صبح صادق سے پہلے صبح ہوئی نہیں رہتی، دن نکلا نہیں رہتا ہے، ذرا سی بھی روشنی نہیں ہوتی ہے، اس کے پہلے ہی دن نکلنے کے پہلے سے ہی ہم اس دن کا روزہ وہ کر لیتے ہیں، اور رات میں ہی کر لیتے ہیں، دن کا جو ہے جسے کہتے ہیں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے روزے کی نیت اور اس کی تیاری، کیونکہ اس کے بعد تو پھر روزہ لاگو ہو جاتا ہے نا، اپلائی ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو اگر صبح صادق ہو گیا پھر اب کھائیں گے پیئیں گے تو پھر تو معاملہ ختم ہی جائے گا، روزہ تھوڑی رہے گا، تو وہاں سے تو روزہ اپلائی ہو جاتا ہے، تو کل کے لیے آنے والے کل کے لیے لگاتا غدن، کہ بصوم غدن، کل کا جو دن ہے اب یہ دن آ رہا ہے، جب سے یہ صبح صادق ہوگا جب سے میں روزے کی نوایت و نیت کرتا ہوں، تو یہ تو خیر میں مثال طور کے بتا رہا ہوں کہ وہ جو کہنے کے لیے کہہ رہتے ہیں نیت تو دل میں رہتی ہے،
ہو جاتی نہیں ہے. لیکن یہ کل کے روزے کے لیے لفظ آئے ہیں اس میں. تو غدن ہے نا، لغد ما قدمت لغد، جو آگے بھیجا کل کے لیے، یعنی آنے والا کا، ٹمارو کے لیے. اور ہوتا گزر گیا کل، وہ ہوتا ہے امس، یسٹرڈے. وہ پیچھے بھی وہ کہتا ہے کل جیسے تو نے قتل کیا تھا ویسے مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے، تو نہیں چاہتا زمین میں جو ہے اصلاح کرنے والا جبار بننے کی سوچتا ہے. اسے وہ سورہ اس میں قصص کی شروع ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ جو وہ قبطی کا معاملہ ختم ہو گیا تھا، تو اس کے اوپر مکہ مارا تھا، مر گیا تھا، تو اس کے اوپر سے وہ بول جاتا ہے. تو وہاں لفظ ہے بلمس، کل جو گزرا تھا اس میں تو نہیں کرا تھا وہ کل، آج مجھے بھی مارنا چاہتا. خیر یہ بات ہے کہ یہ لوگ اب آج جب قارون اپنے خزانے کے ساتھ دھسا تو کہنے لگے اور ہو گئے وہ لوگ تمنا، جن تمنا کی تھی مکانہ بلمس سے، جگہ کی اس کی کل، یقولون وَإِكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. وَإِكَ أَنَّ ہے نا، یہ وَإِكَ أَنَّ جو لفظ ہے آگے پھر آئے گا وَإِكَ أَنَّ، وَإِكَ أَنَّ ہے نا، کہ تو مطلب بات یہی ہے، خالی حقیقت یہی ہے. اور معلوم یہی ہوا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق جس کا چاہتا اللہ نے دے رکھا تھا اس کو، اس وجہ سے اس کے پاس تھا، اس کی کوئی قابلیت نہیں تھی. اتنی قابلیت ہو رہی یہ نپٹ لیتا نا یہ اپنی مصیبت سے، اپنے عذاب سے. کیا قابلیت تھی کہ مقابلہ کر لیتا، اس کی طرف سے کوئی آ کے مقابلہ کر لیتا. اللہ نے دے رکھا تھا تو دکھایا حاصل تھا، اور اللہ تعالیٰ باندھ دیتا تو باندھ دیتا. کہنے لگا کہ وَإِكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. کہ یہی بات معلوم ہوئی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ رزق کھول رہا ہے جس کے لیے چاہتا اس کے بندے میں سے، وہ یقدر ہو، اور باندھ بھی دے رہا ہے. اس کو چاہ رہا ہے تھوڑا ملنا. ایسے کوئی پریویلیجز کا ایشو نہیں ہے کہ بہت بڑے والے آپ پریویلیجڈ آدمی ہیں اس لیے آپ کو اتنا دے کے رکھا ہوا، ایسا کوئی معاملہ نہیں. اللہ کی حکمت ہے، اللہ خود کر رہا ہے، اس کو چاہ رہا ہے باندھ رہا ہے، اس کو چاہ رہا ہے رزق کو کھول رہا ہے. اور باقی کہنے لگے کہ لولا من اللہ علینا، اللہ کا احسان تھا ان کے. وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے انہ لذو حظ عظیم، بڑے عظیم حظ والا، نصیب والا. کئی لوگوں کو دنیا کی کامیابی ترقی ہی نصیب سمجھ میں آتی ہے، بلکہ کئی بار اس کو وہ دینداری کا نتیجے سے جوڑ کے دیکھتے ہیں. حالانکہ جب تک کہ دینداری پہلے اپنے آپ میں دیکھی جائے گی بغیر دنیاوی کسی کامیابی کے دیکھے ہوئے، کیونکہ دینداری کے لیے جو مثالیں دی گئی ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی، صحابیات کی، کہ مطلب وہ ان کی زندگی میں دنیا میں ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو آپ کہیں کہ دنیا میں بہت بہترین چمک دمک اور بہت آسانیوں کی اور بہترین رنگ روغن اور تماشے کی کسی کی بات بھی نہیں تھی. لیکن وہ سب سے زبردست دین کے وہ لوگ تھے. ان ستاروں سے دیکھ کر ہم اپنا دین درست کریں، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ کرائٹیریا بدلنے پڑیں گے. ہم ایسے نہیں دیکھ سکتے کسی کو بھی دنیا میں ترقی والا دیکھ کے اس کو سمجھیں کہ یہ بہت زبردست نصیب والا اس سے نہیں دیکھا جائے گا. اور یہ نصیب والے یہ تھے کہ جن کو اللہ نے ہلاکت سے، عذاب سے دوچار نہیں کیا. کہ کہنا لولا من اللہ علینا لخسف بنا، اگر میں نہ احسان کیا ہوتا اللہ نے ہم پر لازم دسا رہتا ہمارے ساتھ. اور جو ہے وَإِكَأَنَّهُ لا يفلح الکافرون. اور لے کے بات یہی حقیقت یہی ہے، سچی بات یہی ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے وہ کافر کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ جاننے والا معاملہ ہے. تو بس یہی بات معلوم ہوئی یہاں پر کہ جو تو یہی بات حقیقت ہے کہ صاحب جو ہے وہ زندگی کے اندر جو بھی کچھ ملا ہوا ہو تو جتنا ملنا ہے وہ مقدر اللہ کی طرف سے ہی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حساب میں باندھ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھول دیتا ہے، اس کو کھلا ہوا دیا ہوا ہے. اور احسان اللہ کا یہ نہیں ہے کہ انسان کو بہت کچھ دنیا ملا. احسان یہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب، کوئی مصیبت، کسی کی ہلاکت و بربادی مسلط نہیں ہے.
اور یہ بات ہے وہی کا انہ لا یفلح الکافرون، کہ وہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مطلب یہ معلوم ہوا، یہی حقیقت ہے، یہ بس یہ معلوم ہوا، کوئی بات کو ایکسپلین کر کے ایک دم کہنا کہ ارے یہی بات دراصل یہی ہوئی ہے، یہی معلوم ہوئی. وہی کا انہ لا یفلح الکافرون، کافر جو ہے یہ کافر کس طور پہ کافر تھا؟ ایک تو یہ کہ آخرت کے لیے کوئی اللہ کو ہی نہ مان کے اللہ کے ساتھ شرک کر کے یہ مان رہا ہے کہ میرا علم جو ہے یہاں پہ اس لائق ہے جو مجھے عطا کر رہا ہے. دوسرا ہے کہ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، حضرات آخرت کا بھی منکر ہے. تو یہ تیسرا یہ کہ وہ دولت جو اللہ نے دی ہے اس کے اندر اس کی شکر گزاری کر لیتا، اس کے اندر اس کا آخرت کا گھر، آخرت کی کھیتی، آخرت کی کامیابی کما لاتا. تو نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. تو بس یہ ہے سارا مسئلہ، نتیجہ یہ نکلا گیا لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوتے. تو یہاں پر یہ آیت نمبر 80 جو ہے کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 82 تک ہم نے پڑھ لیا، اور انشاءاللہ 83 سے لے کر آخری تک یہ ہم اس کے اوپر اگلی نشست میں کریں گے، کیونکہ یہ لمبا اور ہو جائے گا. تو اس کے بعد کی نشست میں انشاءاللہ جو ہے باقی کا جو حصہ ہم جو ہے پورا مکمل کرتے ہیں. اور یہ رکوع نمبر 8 مکمل ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ ہم نے اس کی اگلا بھی رکوع انشاءاللہ اس میں تعلیم تو پوری مکمل ہو چکی ہے، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اور قارون کے معاملے میں یہ ہے کہ بھائی لوگ ایسے لوگوں کی تمنا کرتے ہیں، جو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تمنا کرتے تھے کہ ہم کو یہاں پہ جاب ملے، یہاں پہ رہیں، یورپ میں رہیں، امریکہ میں رہیں. ابھی تو سب سے طاقتور ترین لوگوں کو بالکل ایسا ہیلپ لیس سا دیکھا، اور کیسے وہ جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ بند اپنے اپنے، اور دور دراز بیٹھے بیٹھے صرف وینٹیلیٹروں کی گنتی گنا رہے ہوتے تھے، اور وہی بنیادیں بن گیا وہاں پر لوگوں کی مصیبتوں کی. اور بڑے بڑے سے طاقتور لوگ جو ہیں کیسے آئسولیٹڈ ہو کے ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. اور اسپین کی راجکماری ختم ہوئی کورونا میں، اور بہت سارے لوگ ممبر آف پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑا، عہدے داروں کو نہیں چھوڑا، حاکموں کو نہیں چھوڑا، کسی کو جس کو اللہ نے پکڑنا چاہا پکڑا. تو یہ چیزیں، اور دوسری ڈاکٹروں کو نہیں چھوڑا، وہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جیسے علم تو چھوڑو، تمہارے جیسے جانے کتنے تم سے طاقت اور جمعیت والے، ہم نے ان کو سب کو ہلاک کر دیا ہے. تو تم کچھ مت سمجھے. یہ سب جیسے پیچھے کی لوگ قومیں کہہ رہی تھی کہ جو ہے ہم کو اللہ کے دین کی وجہ سے اگر ہم مانیں گے، نبی آپ کی اتباع کریں گے تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے، ہمارا سب کاروبار. اللہ پاک نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم نے الجھانا، اچکانا، مٹانا، تباہ کرنا چاہا تو تم سے زیادہ والوں کو، طاقت اور پیسے والوں کو تباہ کر سکے. تم کس پہ ہے کہ اتنا دار و مدار، اتنا ٹھیکہ تکیہ اس پہ لگا. تو یہاں پہ ان کے لیے بھی تھا کہ تم کیا کس کے جو ہے علم کو اتنا بڑا سمجھ دو، ہم عہدہ کرنے پہ آئیں گے تو تم سے زیادہ طاقت والوں، جمعیت والوں کو ہم نے ہلاک کیا، اور اس کو بھی ہلاک کر دیا. اور لوگ بلمس اس کی تمنا کرنے والے ہیں، ان کی ساری طبق روشن. کئی چیزوں کے طبق تو جب ہی روشن ہوتے ہیں، میری طبق بہت ساری چیزوں میں ابھی روشن ہوئے، ایک دم لائٹ جلی گیا، یہ تو سب گئے، یہ تو دھرے رہ گئے بیٹھ کے. ان کے اوپر جیسے کہنا چاہیے رسنا رچانا بھی. اور دوسرا یہ کہ اپنے بارے میں ناشکری کا ہونا. یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے من اللہ علیہ، اللہ نے احسان نہیں کیا ہوتا تو ہم امریکہ میں ہوتے اس وقت کورونا کے زمانے. تو یہ الٹا اللہ کا احسان تھا کہ ہم وہاں نہیں ہیں جس کے اوپر ہم جن مقاموں پر پہنچنے کے ہیں. یہی جگہ کئی لوگوں پر پیٹرول اور اس طریقے کی دولت تو دنیا بھی وہ نہیں تھا، تو کوئی ان کے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں نازل نہیں ہوئی. دوسری قوموں کو دیکھ لو آپ، ان کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی ہیں کئی بار، کئی چیزوں کی وجہ سے. تو وہی قارون اپنے خزانے کے ساتھ اس کی بدولت دھسا ہے. کئی قوموں کو صرف ان کے پاس جو بہت زیادہ معلومات ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ان کے اوپر لوگوں نے حکومتیں بھی کری ہیں، ان کو تباہ برباد بھی کیا. ورنہ کچھ نہیں تھا، اپنی دنیا میں گزار لیتے اپنی سکون زندگی.
اور ویسے بھی ہمیشہ کی دنیا تو ہے نہیں، وہی جو بات ہے کہ لگاتار تو دن ہی دن رہنے والا نہیں ہے، نہ لگاتار رات ہی رات رہے گی. تو یہ ہے سارا مسئلہ. خیر، تو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ پاک ہمیں جو ہے دولت و مال و متاع جو بھی کچھ اللہ نے عطا کیا اس سے آخرت کو کمانے والا اور آخرت کی کھیتی کرنے والا بنائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور اس طریقے کی غلط فہمیوں سے، جسے کہنا چاہیے غلط نظریے سے بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے. زندگی کو لے کے بنا رہتا، ہوش نہیں رہتا، آخرت سے غفلت سے بھی اللہ حفاظت فرمائے. اور ایسے خزانہ اس طریقے کی دنیا داری سے بھی حفاظت فرمائے جو ہمیں آخرت سے غافل کر دے اللہ. تو ایسی دنیا کے تماشا گیری سے، اس دنیا داری سے بھی اللہ حفاظت فرمائے جو غافل کر دے، جیسے کہ اس کو قارون کو کی. اور ایسے واقعات سے اللہ پاک ان کو سن کے نصیحت لینے کی توفیق بھی دے اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ رکوع نمبر 8 ہو گیا ہے، اور اس سپارے کا یہ 11واں رکوع ہوا. تو انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ 9واں رکوع سورہ قصص کا، اور 12واں رکوع آپ کی اس سپارے کا انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو مکمل کریں گے. یہ ہمارا 11واں رکوع مکمل ہوا ہے اس سپارے کا، امن خلق، اور سورت کا 8واں، پھر ایک لاسٹ رکوع باقی رہ گیا. انشاءاللہ اس پر بات کرتا. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.